بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ باخبر سویرا میں خوش آمدید۔ اور اس شو کا آپ انتہائی بے چینی سے انتظار کرتے ہیں، کب 9 بجیں گے، کب ہم دیکھ سکیں گے، کب ہمیں معلومات ملیں گی، ساری انفارمیشن ملے گی۔ تو انہی ساری معلومات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں صدف عبدالجبار اور میں ہوں سید فیصل کریم۔ امید ہے کہ آج کے آپ کا دن کا آغاز بہت اچھا، بہت زبردست، بہت سہانا اور بہت خوش آئند ہوا ہوگا۔ امید یہ بھی کرتے ہیں کہ جیسے جیسے آپ کا دن گزرتا جائے گا ویسے ویسے اچھا ہوتا جائے گا۔ ویسے اگر موسم کی بات کریں، ہم پورا ملک ایک طرف اور کراچی ایک طرف، پورے ملک میں بارش ہو رہی ہے، برفباری ہو رہی ہے، لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن کراچی میں میرے خیال سے اٹس آفیشیل، ہمیں اب اناؤنس کر دینا چاہیے کہ گرمیاں آ گئی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اب لوگ جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بجلی کے جو بل آئیں گے اس کی تیاری پکڑ رہے ہیں لوگ، کیونکہ ظاہر ہے اب جب یہاں کی جو گرمی پڑتی ہے وہاں پہ لوگ ایئر کنڈیشن بھی چلاتے ہیں، پنکھے فل اسپیڈ سے چل رہے ہوتے ہیں، کیپیسیٹر چینج ہوتے ہیں ہر سال کراچی میں، تو اسپیڈ جو ہے وہ اس کے تیز ہو جائے تھوڑی سی۔ تو لیکن ہم سارا ٹائم جو ہے بارشوں کا انتظار کرتے رہ گئے، بارشیں آئیں، تھوڑی بہت آئیں، اور لیکن سردی کے کپڑے بھی اسی طریقے سے آئے اور بس لوگوں نے رکھے ہی تھے لا کے، وہ ویسے کے ویسے ہی واپس رکھ دیے۔ کچھ لوگوں کو تو بلینکٹ بھی نکالنے کی شاید ضرورت نہیں پڑی ہو، کیونکہ کراچی میں ویدر اسی طریقے سے رہا۔ اللہ رحم کرے کہ اب جو گرمی آنی ہے وہ کس قسم کی گرمی آنی ہے۔ دیکھیں میرے خیال سے کل ملا کے 10 اور 20 دن بعد رمضان آنے والا ہے، تو جب رمضان آنے والا ہے تو وہ بھی اب کراچی والے جو ہیں تیاری پکڑ لیں کہ وہ بھی کوئی زیادہ پلیزنٹ موسم نہیں ہوگا، اسٹل وہ مارچ میں ہے نا، اگر سوچیں اپریل مئی جون یہ والے معاملات ہوتے تو کیا ہوتا؟ فیبروری میں اس وقت کراچی کی صورتحال ہے، تو مارچ میں کیا ہوگا؟ وہ تو ہوگا، تو جب ہوگا تو سب دیکھ لیں گے۔ لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے ملک میں، آئیے آپ کو ایک بار پھر سیاست کی جانب لے کر چلتے ہیں۔ اور مبارک ہو جی، بالآخر فائنلی 6 بیٹھکوں کے بعد ڈیسائیڈ ہو گیا کہ وزیر اعظم کون ہوگا اور صدر کون ہوگا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان حکومت سازی کا یہ فارمولا جو ہے یہ طے پا گیا ہے۔ دونوں جماعتیں شراکت اقتدار پر ہو گئی ہیں متفق۔ تو نون لیگ کے وفد کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اس سے خطاب کیا۔ اچھا، بڑا ہی کوئی نیا فارمولا ویسے ہی آیا ہے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن یہ حکومت جی فائنلی اب ہمیں اس کی شکل نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ شراکت اقتدار پر اتفاق ہوا ہے۔ جبکہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہم نے دیکھا، بلاول نے آغاز کیا، بڑی مختصر انہوں نے پریس کانفرنس کی اور بلاول نے کہا کہ جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت بنانے کی نمبر میں جو پوزیشن آ گئی ہے، مطلب جو کہتے ہیں نمبر وائز ان کی پوزیشن ہو گئے ہیں، نمبر پورے ہو گئے ہیں، تو وفاق میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت بنانے جا رہی ہے۔ اور پنجاب کا معاملہ الگ ہے، سندھ کا الگ، کے پی کا الگ، بلوچستان کا الگ ہے، لیکن وفاق کی سطح پر جو کل پریس کانفرنس ہوئی اس کے مناظر ہم سب نے دیکھے، رات گئے۔ اسی طریقے سے اب صدر مملکت کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ امیدوار بھی آصف علی زرداری ہوں گے۔ سن لیتے ہیں۔ پارٹی اور مسلم لیگ نواز حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب ملک کا وزیر اعظم بنے گا۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیے امیدوار صدر زرداری ہوگا۔ تو یہ تو بلاول بھٹو زرداری نے گفتگو کی، اور اس کے بعد پھر شہباز شریف انہوں نے بھی کہا، اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے فی الحال کسی وزارت کا تقاضا نہیں کیا۔ بڑی معنی خیز انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ قربانیوں اور ایثار کا سفر ہے، سب کو مل کر کام کرنا ہے اور فیصلے بھی مشترکہ طور پہ کریں گے۔ شہباز شریف نے کیا گفتگو کی وہ بھی سنیے۔ اس پارٹی کے ساتھ مل کر ہمارے پاس مطلوبہ تعداد ہے کہ ہم اب نئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں۔ زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس میں بھرپور تعاون کیا، اور اس کے لیے میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا بھی بہت مشکور ہوں کہ ہم متفقہ طور پر پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کو آئندہ کا صدر 5 سال کے لیے منتخب کروائیں گے۔ مل کر مشاورت کے ساتھ ہم قدم بڑھائیں گے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا اور اپنے ان ساتھیوں کا، اتحادیوں کا، جنہوں نے مجھ ناچیز کو ایک مرتبہ پھر اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ اس اتحاد میں نوجوان بھی ہیں، اس اتحاد میں
बुजुर्ग भी हैं, तजुर्बा भी है। तजुर्बा और नौजवानी मिल जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं मुमकिन वज़ीर आज़म, अब हम इन्हें कहें तो गलत ना होगा, वो ये कह रहे हैं जी नौजवानी और तजुर्बा जब मिल जाते हैं तो ये बड़ा ही कोई ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन होता है, और देखते हैं जी अब इस पे कितनी आगे पेशरफ्त होती है। एक चीज़ जो ज़रा वाज़ेह होनी अभी ज़रूरी है कि विफाक में पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बना रही है, तो क्या ये भी डिसाइड हो गया है कि वजारतें किसके पास जाएंगी, या सिर्फ बात अभी तक आईनी ओहदों तक ही तय पाई है? तो इस पर बात कर लेते हैं जी। हुकूमत साजी का जो फार्मूला है ये क्या है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आसिफ किरमानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच किरमानी साहब, गुड मॉर्निंग टू यू, और आपने वक्त निकाला सुबह सवेरे। जरा हमें बताइएगा, रात गए हम सब ने ये पेशरफ देखी लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, आपके इल्म में है तो हमें बताएं कि क्या काबीना में भी पीपल्स पार्टी शमूलियत इख्तियार करने जा रही है कल के फैसले के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे काफी जो एक इब्हाम था लोगों के ज़हनों में और खुसूसन अवाम के ज़हनों में, मेरा ख्याल है उसको दूर करने में काफी हद तक मदद मिली है। और मैं तो समझता हूं कि ये एक अच्छा कदम है दोनों पार्टीज ने जो उठाया, क्योंकि जो मैंडेट था जिस तरह स्प्लिट आया और कोई भी नजर आ रहा था हुकूमत बनाने को तैयार नहीं है, वट एवर द रीजंस, लेकिन आखिर में मैं समझता हूं कि दोनों पार्टियों ने अच्छा फैसला किया है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत, इलेक्शंस और के नताइज और जमहूरियत जो थी वो एक बंद गली में फंस गई थी। तो आई होप कि कि अब मामला जो है बेहतरी की तरफ जाना चाहिए जी। लेकिन क्या बाकी उसमें तय हुआ है? मेरा ख्याल है कि सूनर और लेटर पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो वजारतों में भी साथ शामिल हो, ताकि पूरी जिम्मेदारी के साथ वो ये हुकूमत के साथ जो नून लीग के साथ जो एग्रीमेंट उन्होंने किया है उस पर पूरी तरह जिम्मेदारी के साथ हुकूमत में उनको शरीक होना चाहिए जी। मेरा तो ये ज़ाती ख्याल यही है। और आसिफ साहब, क्या ये सफर वहीं से इसका आगाज होगा जहां से वो सफर खत्म हुआ था? मेरा ख्याल है वो सफर तो उसके बारे में भी लोगों में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शिकायत हैं, लेकिन एक कम अज़ कम उस सफर का ये फायदा हुआ था कि अल्लाह ताला के फजलो करम से जो पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया था उसका क्रेडिट तो पीडीएम की माजी की जो गवर्नमेंट थी 16 महीने की उसको जाता है। हाँ, उसके नतीजे में महंगाई हुई, बड़ी जानलेवा महंगाई हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये जो कल अंडरस्टैंडिंग हुई है, इसके बाद जो पाकिस्तान के रियल इश्यूज हैं, जो महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, और स्पेशली जो जॉबलेस मिडिल क्लास का एजुकेटेड यूथ है जो इस वक्त इस सिस्टम से मुतनफ़र हो चुका है, उसको भी कहीं उसके लिए भी कुछ इसमें सोचा जाएगा। वो लोग जो इस वक्त, चूंकि देखिए मिडिल क्लास जो है वो बैकबोन होती है किसी भी सोसाइटी की, तो जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, टेक्नोक्रेट्स वगैरह प्रोड्यूस करती है। तो असल इशू ये है जो वो 60% के करीब आपकी मिडिल क्लास है, एजुकेटेड यूथ है, उसके लिए अब आपको सोचना होगा दीगर अवामिल के साथ कि उनको भी जो उनकी शिकायत हैं, जिसका इजहार उसने इन इलेक्शंस में उस क्लास ने किया है, और उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि उनके रोजगार का, उनकी जॉब्स का, इक्वल अपॉर्चुनिटीज का, ये बहुत बड़ा एक टास्क है इस जो भी इसको पॉपुलेशन गवर्नमेंट कह लें, और इनको डिलीवर करके अब दिखाना पड़ेगा, और अल्लाह करे कि ये डिलीवर कर सकें। और किरमानी साहब, हम समझ रहे थे बीच में कुछ इंटरव्यूज दिए, मौलाना फजल रहमान ने अपनी नाराजगी का इजहार भी किया, तो ये बताइएगा, कल हमने फिर भी उन्हें नहीं देखा, तो इस दौरान में आप समझते हैं कि उनकी भी कहीं ना कहीं इस शमूलियत होनी चाहिए थी? क्योंकि आप लोगों का जो सफर शुरू हुआ था बतौर मौलाना फजल रहमान पीडीएम सरबरा, उसी की एक शक्ल है जो कल हमने देखा, जिस तरह की गवर्नमेंट बनने जा रही है, मोर और लेस वही तमाम तर चेहरे, वही तमाम तर सूरत हाल है। तो क्या आप समझते हैं कि उनकी शमूलियत होनी चाहिए थी?
دیکھیے میں بالکل سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب ایک بہت زیرک سیاستدان ہیں، لیکن ان کو کچھ انتخابی نتائج پر تحفظات ان کو بھی ہیں، لیکن ہر صورت میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کو آن بورڈ لیا جانا چاہیے، بلکہ میں تو یہاں تک اب کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے یا جس بند گلی میں ہم پھنس گئے تھے اس سے اب جو نکلنے کی یہ صورت پیدا ہوئی ہے، اس میں مولانا صاحب کو بھی بالکل ان کو بھی شامل کرنا چاہیے، ساتھ ضرور کرنا چاہیے، اور بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہاں اس ملک میں ایک گرینڈ قومی حکومت بنائی جائے، اور فی الحال اب الیکشن ہو گئے ہیں، سیاست کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے، اور وہی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو پاکستان کے ریئل ایشوز ہیں، جن لوگوں کے لیے یہ ملک بنا تھا، غریب اور مڈل کلاس کے لیے جناح صاحب نے ملک بنایا تھا، ان کے لیے اب کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں تمام لوگوں کو آن بورڈ لینا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں، یہاں تک کہوں گا کہ جو پی ٹی آئی بیک انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، یہ ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے، کیونکہ اس وقت ایک قومی حکومت، ایک کولیشن حکومت، گرینڈ کولیشن اور ایک قومی مفاہمت کی ضرورت ہے، تاکہ دیکھیے ہمارے سامنے سب سے پہلے اول اور آخر ہمارے لیے پاکستان ہے، پاکستان ہے انشاءاللہ جو رہے گا تو ہم بھی ہیں، اس لیے تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں اس ملک کی معیشت کو مستحکم بنانے کے لیے، اور سیاست میں جو مڈل کلاس کو اگنور کیا گیا ہے، بڑی بری طرح نظر انداز کیا گیا ہے، اور مہنگائی کے بوجھ تلے وہ کلاس دبی ہے، سفید پوش طبقہ جو ہے، ان کے لیے کم از کم سب کو مل کر اب کوئی ان کو ریلیف دینے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ کربانی صاحب ایک چیز اور بتا دیں کہ یہ خبریں بھی تھیں، اب ظاہر ہے آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اب آپ تصدیق کر دیں، تردید کر دیں کہ کچھ نگراں سیٹ اپ کے وزراء یا آپ سمجھ لیں مشیر وہ بھی کنٹینیو کریں گے، تو خاص طور پہ خزانہ سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، فائنینس سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہی ہوں گے پھر؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ نگران حکومت یا نگران حکومت کے جو وزراء تھے ان کا کردار ختم ہو چکا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے، کسی کو اچھا لگے برا لگے، کہ وہ جس کام کے لیے بھی آئے تھے، اچھا کیا انہوں نے، برا کیا، یہ اب تاریخ کے سپرد ہو چکا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی نگران سیٹ اپ کا حصہ تھے ان کو اس الیکٹڈ اور منتخب سیٹ اپ جو ہے اس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، بہت شکریہ آصف کوانی صاحب، اور یقین ایک جو غیر یقینی صورتحال تھی وہ اب ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، تو اب عوام کو ریلیف دینے پہ ضرور غور کیا جائے گا، جو بھی معاملات ہیں، عوامی مسائل، ان کی جانب بھی جو ہے اب وہ بڑھا جائے گا، اور جو سب سے اہم مسائل تھے صدف وہ یہی تھے، سب سے بڑا ایشو معیشت، روزگار، جس کے بہت غیر یقینی تھی۔ ابھی ہم تھوڑی دیر میں فالو بھی کریں گے کہ کل کے ڈیسیژن کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ کیا سچویشن بنتی ہے، اس کو بھی ہم نے مسلسل اس پہ نظر رکھی ہوئی۔ بھائی ہمیں یہی بتایا گیا کہ جب تک اس ملک پہ عام انتخابات نہیں ہو جاتے، سیاسی عدم استحکام رہے گا، سیاسی عدم استحکام رہے گا تو معاشی طور پہ بھی استحکام نہیں آ سکے گا۔ اب ایک امید ہمارے سامنے آئی ہے کہ حکومت کی فارمیشن کے بعد، ایک مرحلہ طے ہونے کے بعد، ایک روٹین کے جب ہم فیز میں داخل ہوں گے تو پھر معیشت بھی ٹریک پر آنا شروع ہو جائے گی، لیکن چیلنجز بہت ہیں۔ عوام کو ریلیف دینا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور جو مہنگائی ہے، جو کہ ہم ایک گلوبل فنامنا بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو کنٹرول کرنا، اور یہاں جو پاکستانی عوام ہے اس کی قوت خرید بڑھانا، اس کی زندگی میں ریلیف لانا، یہ آنے والی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ تو اب ذرا ہم شامل گفتگو کر لیتے ہیں اسی موضوع پہ بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن صاحب۔ خاور صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ مبارک ہو خاور صاحب کو کہ گورنمنٹ بن گئی ہے۔ ہاں میں وہی خاور صاحب کو، آپ کو بھی مبارک کہ بھائی فائنلی اب غیر یقینی کے بادل جو ہیں وہ چھٹ گئے ہیں، اور 1 2 نہیں 6 نشستیں لگی، لیکن فائنلی دیر آیت درست آیت۔ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں، مطلب یہ کم از کم وہ جو غیر یقینی والی کیفیت تھی اس کا تو خاتمہ ہوا، اور اس بات کا علم تو ہمیں تھا ہی کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، مل بیٹھنا ہے اور حکومت بننی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ لوگ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ان دونوں پارٹیز کے ساتھ بالکل بات نہیں کرنی، تو وہ جو ایک عددی اکثریت جو چاہیے 169 کا جو ایک میجیکل فگر ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز جن کے پاس یہ نمبر گیم ہے وہ مل بیٹھیں اور حکومت بنائیں،
اور رات کو ہم نے دیکھا کہ جی دونوں پارٹی کی طرف سے ان کے جو زعماء لیڈران بیٹھے اور انہوں نے بتا دیا کہ جناب اعلیٰ یہ مرحلہ طے ہو گیا ہے. سارے ویسے جو بھی ان کی آپس میں انہوں نے جو عہدوں کی تقسیم کرنی تھی وہ ساری ہو گئی ہے. کون صدر بنے گا یہ بھی بتا دیا گیا ہے. باقی جو گورنر صاحبان ہیں اور باقی جو عہدے ہیں جس کے حوالے سے جب کل سوال ہوا پریس کانفرنس کے دوران تو انہوں نے بتایا کہ اگلے ایک آدھ دن کے اندر فارمل اس کے اوپر ایک ریٹن فارم کا جو ایک ایگریمنٹ ہوگا وہ اس کو پریس ریلیز کی شکل میں یا پریس کانفرنس کی شکل میں جو میڈیا کے ساتھ شیئر کر دیں گے. ظاہر ہے دیکھیں انتخابات کے بعد کسی بھی جمہوری ملک کے اندر اگلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ حکومت سازی ہو جائے اور کون پرائم منسٹر بنے گا, کون ملک کو آگے لے کے چلے گا اور کس طرح کی پالیسیز ہوں گی. وہ ظاہر ہے وہ اب طے ہو گیا ہے. اچھے کی امید رکھنی چاہیے لیکن ظاہر ہے اس کے اوپر جو ایک سب سے اہم سوال جو اٹھایا جا رہا ہے تمام اطراف سے وہ یہی ہے کہ یہ تسلسل ہے پی ڈی ایم کی حکومت جو 16-18 مہینے چلی تھی. ظاہر ہے وہی پرائم منسٹر ہوں گے. کابینہ میں جو ہے پیپلز پارٹی نہیں بیٹھے گی. وہ ایک جو اعتراض تھا پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ جناب اعلیٰ فیصلہ سازی میں ہمیں بڑی مشکل پیش آتی تھی, ایک چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرنا ہوتا تھا اس کے لیے بھی جو ہے ظاہر ہے سارے جو اتحادیہ ان کو منانا پڑتا تھا. تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھا عمل ہے کہ کلی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ایک اختیار ہوگا جو بھی انہوں نے فیصلے کرنے ہیں معیشت کے حوالے سے. لیکن خاور اگر یہی گورنمنٹ میں بیٹھی جماعت جس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہی ایز اپوزیشن کی طرح کا رول پلے کرنے لگے, کیونکہ جب انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیا وزارتوں سے تو ظاہر ہے وہ تنقید بھی کریں گے اور اس کی بیسک بنیادی وجہ یہی ہے جو 16 ماہ کی کارکردگی رہی. تو آپ سمجھتے ہیں ایک جو لٹرل اپوزیشن ہے وہ اور ایک جو حکومت میں اتحادی تو ہے لیکن کابینہ میں نہیں ہے, کیا یہ فیصلے کرنے آسان ہوں گے مسلم لیگ نون کے لیے؟ دیکھیں جی ایک تو طے ہے کہ جو بھی فیصلہ ہونا ہے اس کے لیے بے شک پاکستان پیپلز پارٹی تنقید ضرور کرے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ووٹ نہ کرے. فار ایگزامپل سب سے اہم جو قانون سازی کا عمل جو ہے سالانہ طور پر ہوتا ہے وہ بجٹ کا عمل ہوتا ہے. بجٹ کے اوپر ووٹ کرنا ہوتا ہے اور بجٹ کا اگر ووٹ نہ ہو جائے تو جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ ظاہر ملک آگے نہیں بڑھتا. تو رات میں دیکھ رہا تھا ہمارے ہی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر ناصر شاہ صاحب موجود تھے. ان سے جب یہ سوال کیا جی یہ چیز طے ہے کہ ہم حکومت میں تو نہیں بیٹھے لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی حکومت کو کسی موقع کے اوپر ہمارے ووٹ کی ضرورت پڑے جو کہ ظاہر ہے پڑے گی اور یہ لوگ حکومتی بینچز کے اوپر بیٹھیں گے تو جناب اعلیٰ ہم ہر روز یہ کہیں گے یہ ہم اپوزیشن کی طرف جا رہے ہیں. ایسا ناممکن ہوگا. آپ نے رات کو دیکھ لیا کہ ظاہر ہے صدر پاکستان جو ہیں اس کے امیدوار جو ہے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب ہوں گے اور باقی بھی جو عہدے ہیں اسپیکر اسمبلی اور چیئرمین سینٹ گورنر صاحبان 4 صوبوں. لیکن فائنلی خاور صاحب بات یہ ہے کہ اب ایٹ لیسٹ ہم اس پوزیشن پہ تو آئے نا کہ اب ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ جی کس کے پاس کیا چیز جا رہی ہے وچ از جو انسرٹنٹی ختم ہوئی ہے. بہت شکریہ خاور گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تو سچویشن جو ہے وہ اب کچھ کلیئر ہوتی جا رہی ہے آلدو کہ جو پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹ ہیں ان کا سنی اتحاد کونسل میں جانا اس پہ بھی ہم آگے جا کے بات کریں گے. لیکن ابھی ایک اور نیوز ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ سے شیئر کریں. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش. اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز ڈپٹی کمشنر کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے. عدالت نے آئی جی کو ڈپٹی کمشنر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا تھا. تو حسین احمد چودھری سے مزید ڈیٹیل جان لیتے بتائیے گا. جی دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار جو ہے وہ کافی برہم ہوئے ہیں. ڈی سی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے ہیں اور جسٹس بابر ستار نے کہا کہ گزشتہ روز آپ نہیں تھے, آپ کے وارنٹ جاری کیے گئے, کئی ماہ سے کیس چل رہا ہے, ہم اس کو نمٹانا چاہتے ہیں. مسٹر میمن آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کون سا آرڈر سمجھتے ہیں, اب آپ دوسرے شو کاز نوٹس کا جواب عدالت میں جمع کرائیں. جسٹس بابر ستار نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ 970 دنوں کے 69 MPO آرڈر آپ نے جاری کیے ہیں. ان لوگوں کے ماں باپ نہیں تھے, کیا انہوں نے عمرے پر نہیں جانا تھا,
DC की जानिब से कहा गया कि मैं जो है वो अदालती हुक्म अदुली का सोच भी नहीं सकता, हर समात पर पेश हुआ हूँ, कभी भी मिस नहीं किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ये केस कल मुकम्मल हो जाना था, आपकी वजह से नहीं हो सका, आपको नहीं मालूम कि आपके वकीलों की वजह से ये सारा हो रहा है। अदालत ने कहा कि आपने 69 MPO ऑर्डर जारी किए हैं, क्या उनके माँ बाप नहीं थे, क्या उन्होंने उम्रे पर नहीं जाना था? जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आपकी मर्जी से बेंच बनेंगे आप। अगर वकील राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि अगर आप गुस्से में हैं तो कुछ देर बाद केस सुन लें। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं हूं, मैं सिर्फ कानून की बात कर रहा हूं। समाअत इस वक्त जारी है और DC इस्लामाबाद जो है वो अदालत में मौजूद है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच हुसैन अहमद चौधरी। अच्छा, अब जब हम हुकूमत साजी की बात ही कर रहे हैं तो फिर ज़रा पंजाब की सिचुएशन भी देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या मंजरनामा बन रहा है। और पंजाब में कुछ मामलात ऐसे हैं कि हुकूमत की तश्कील से पहले एक आइनी बहरान सर उठा रहा है। और स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान कहते हैं कि सुबह ख़वातीन और जो अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हैं उनकी तकसीम के बगैर इजलास अगर बुलाया गया तो ये एक नया आइनी बहरान बन सकता है। तो नौ मुंतखब पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के हवाले से गवर्नर पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली के दरमियान कानूनी महाजराई शुरू होने का खदशा है। और ऐसे में जो स्पीकर पंजाब असम्बली है उनका भी बयान सामने आया। वो कहते हैं कि पंजाब असम्बली का इजलास अगर मखसूस नशिस्तों की तकसीम से कबल बुलाया गया तो ये एक नया आइनी तनाज़ा खड़ा हो सकता है, एक नया आइनी बहरान जन्म ले सकता है। PTI की जो मखसूस नशिस्तों जो हैं वो किसी और जमात को देने पर आइनी बहरान भी शिद्दत इख्तियार करेगा। एक जानिब हम देख रहे हैं कि विफाक में सूरत हाल क्लियर होती नज़र आ रही है, तो दूसरी ही जानिब पंजाब में जो सिचुएशन है वो इस वक्त थोड़ी सी कन्फ्यूजन का शिकार है, और थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है। जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं उन्होंने भी इस खदशे का इजहार किया है कि अगर इस तरह की सिचुएशन हुई, यानी जो मखसूस नशिस्तें हैं उनकी तकसीम ना हुई और इजलास बुला लिया गया, तो फिर मसला खड़ा हो सकता है, एक आइनी बहरान खड़ा हो सकता है। तो ये एक बड़ा ट्रिकी सिचुएशन होगी। और जाहिर है पंजाब में हमने जो नंबर्स भी देखे उस लिहाज से पहले खबरें आ गई थी, और ये भी हम सुन रहे थे कुछ मामलात जो हैं उनको लेके, ब्यूरोक्रेसी को लेके मरीम नवाज़ काफ़ी इस वक्त एक्टिव भी हैं, क्योंकि PMLN की जो नंबर्स हैं, नशिस्तें हैं, उस लिहाज से वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में है पंजाब में। और फिर उनकी नामजद करदा जो CM है वो हैं मरीम नवाज साहिबा। लेकिन क्या ये जो नया आइनी बहरान है इसका कोई बड़ा सादा सा हल निकल सकता है अगर इसका भी कोई फार्मूला तय कर लिया जाए, या इसमें भी कुछ मुश्किलात हो सकती हैं? तो इस पर बात हम सूरत हाल पर कर लेंगे। बाकी हम सिंध की हद तक देख रहे हैं, फैसल अगर बात कर लें KP की हद तक देख रहे हैं तो वहाँ पर मामलात इतने पेचीदा नहीं लग रहे हैं, लेकिन KP में भी देखना होगा कि क्या मामलात होते हैं। तो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ हैं। कुंवर दिलशाद साहब, बताइएगा ये जो पंजाब असम्बली का इजलास है, अभी मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन से अक़लियतों की, अगर वो उसका तय नहीं होता है कि कितनी किसके पास जानी है, क्या फार्मूला तय होना है, ऐसे में अगर गवर्नर पंजाब असम्बली का इजलास बुला लेते हैं तो ये इजलास बुलाने से कोई आइनी बहरान खड़ा हो जाएगा? ये जो ये बातें जो ठीक है कि इस वक्त पूरा जो कस्टोडियन है सूबाई असम्बली पंजाब के आइनी तौर पर वो है मौजूदा स्पीकर। जब तक नया स्पीकर नहीं आ जाता तो उस वक्त तक इन्हीं की जो है अथॉरिटी हाकमियत चलेगी, स्पीकर सूबाई असम्बली की आइनी तौर पर। तो अब इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जनाब जी इजलास बुलाया जा रहा है और अभी तक ख्वातीन की माइनॉरिटी जो है नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ है, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी जाहिर है कि उन्होंने तो सूबाई असम्बली की नशिस्तों के बारे में तब तक गज़ट नोटिस जारी कर दिया है। तो अब ये मामला इलेक्शन कमीशन से बाहर आकर ये अब चला गया है सूबाई हुकूमत अपने जहर के साथ साथ, और लेकिन वफाकी हुकूमत भी इसके मामले में मदाखल करने की मजाज है कि चूंकि वो भी वफाकी लॉ मिनिस्टर है वहाँ। लेकिन सारा सूरत हाल ये सारा मामला तय करना पड़ेगा सूबाई असम्बली के स्पीकर के साथ, गवर्नर के साथ। ये दोनों सूबाई असम्बली के स्पीकर और गवर्नर ये आपस में तय करेंगे, क्योंकि इजलास बुलाने के जो इख्तियारात हैं आइनी तौर पर वो गवर्नर पंजाब को हासिल है। तो गवर्नर पंजाब जो है वो इजलास तलब करने का मिजाज है। तो अभी सूरत हाल पे जब तक ये सूरत हाल सामने नहीं आ जाती तो ये बाकी आपका पॉइंट दुरुस्त तक आइनी और कानूनी बहरान तो खड़ा हो जाएगा, क्योंकि स्पीकर जो है वो इजलास तलब करने के इजाजत नहीं देंगे। जब इजलास तलब करने की इजाजत वो नहीं देंगे तो आइंदा जो
चीफ मिनिस्टर का जो इंतखाब होना है, स्पीकर का इंतखाब होना है, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना है, तो वो भी अल्तवान में चल जाएगा, मौखर हो जाएगा। तो ये जो अभी तो चंद रोज हैं, अभी इस चंद दिनों के अंदर अंदर कोई फैसला हो जाए। और अभी तो जो तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता अरकान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं, तो उनका भी एक मसला है कि ख्वातीन की नशिस्तें जो हैं वो आया वो हक उसके इस्तेहकाक रखते हैं कि नहीं रखते। तो इस पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज ही फैसला कर देना चाहिए कि भाई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ख्वातीन की या मिनारिटी लिस्टें मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। अपना फैसला सुना दें कि जनाब ये सेक्शन बिल्कुल कौंसिल साहब। और बिल्कुल जो विफाक में सूरत हाल क्लियर होती नजर आ रही है, पंजाब में थोड़ी कंफ्यूजन का शिकार है। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। तो अभी मजीद स्टोरीज भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ब्रेक के बाद आते हैं। एक बार फिर आपको कहेंगे बाखबर सवेरा में खुशामदीद और उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। क्योंकि अगली जो खबर है वो आपको वो थोड़ी सी मज़े का खेज भी है, वो परेशान कुन भी है। सिचुएशन ये कि हमारे यहाँ तालीमी जो निज़ाम है, जो तालीमी क्वालिटी है और जो तालीमी इंतज़ामिया की जितनी चुस्ती फुर्ती मुस्तैदी है उसको सभी जानते हैं। और पहले तो होता ये था कि मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात जो है वो पेपर लीक हो जाते थे, आउट हो जाते थे, जो कि बुरी बात है, नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बार तो मतलब हम हर साल एक नई अचीवमेंट करते जा रहे हैं और इस बार हमने एक नई अचीवमेंट अनलॉक की है। और वो नई अचीवमेंट ये है कि अब इंटर और मैट्रिक नहीं, अब एमडी कैट और उसके साथ साथ कमीशन के एग्जाम्स जिसको पास करके आप अफसर लगते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के इम्तिहान होते हैं, अब वो पर्चे भी जो है वो आउट होना शुरू हो चुके हैं। वो पर्चे भी आउट होना शुरू हो गए हैं। और कराची में जो यूनिवर्सिटी है एनईडी, उसमें सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट, उसका पर्चा आउट होने की वजह से मुलतवी करना पड़ा। फिर क्या हुआ, फिर इंतजामी अमले ने इम्तिहान का जो कमरा इम्तिहान होता है उसमें उम्मीदवारों से पर्चे वापस लेना शुरू किए। तो उम्मीदवार फिर मुश्तिल हो गए, उन्होंने कहा भाई ये क्या हमारे साथ हो रहा है। उन्होंने पर्चे फाड़ कर कुर्सियां भी फेंकी और यूनिवर्सिटी रोड पर एक ऐसा मुजाहरा किया जो कि ज़ाहिर पुरतशद्दुद किस्म का। और एहतजाजी मुजाहरे के दौरान इंतजामिया और उम्मीदवारों के दरमियान हाथापाई तक बात चली गई। अब जाहिर सी बात है, अब इसमें जो लोग तैयारी करके आए बच्चे वो क्या करेंगे, वो यही करेंगे जो आप मनाजिर में देख रहे हैं। तो इस पर जरा हम अपने नुमाइंदे अनवर खान से अब बात कर लेते हैं। अनवर, ये पहले तो इंटर और मैट्रिक के इम्तहानात जो है वो लीक होते थे, ये कमीशन का पर्चा कैसे आउट हो गया? जी देखिए, पहले तो सबसे पहली अहम बात है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत अब जो 26 फरवरी तक जो इम्तहानात शेड्यूल थे वो तमाम के तमाम मंसूख किए जा चुके हैं, पहली चीज़। और दूसरी सूरत हाल ये है कि इसके साथ साथ जो है वो टीचर्स के, हेड मास्टर्स के और इंटीग्रेशन डिपार्टमेंट के जो इम्तहानात हैं जो कि शेड्यूल के मुताबिक 27 और 28 फरवरी को होंगे, उनका शेड्यूल बरकरार है। ये दो चीज़ें हैं। अच्छा, पेपर आउट होने का सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि एनईडी यूनिवर्सिटी में होने वाला जो टेस्ट था उस दौरान जो उम्मीदवार उस टेस्ट के अंदर शरीक थे उनका कहना यह था कि ये पेपर आउट हुआ है, ये पेपर लीक हुआ है। जो पेपर उनको फराहम किया गया है उससे मुतालिक जो पेपर उनके पास पहले से आया था वो दोनों सेम होते हैं, जिसके बाद हंगामी सूरत हाल पैदा हुई, अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। इस दौरान कुछ उम्मीदवारों ने टेंट उखाड़ने भी शुरू कर दिए। इस सूरत हाल के तनाजुर के अंदर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने फौरी तौर पर 26 फरवरी तक शेड्यूल जो कि के तमाम मुख्तलिफ असामियों के लिए जो इम्तहानात थे उनको मनसूख कर दिया। और मनसूख करने के बाद इस बात का ऐलान किया गया है कि अब अप्रैल के महीने के अंदर इनका नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। साथ साथ डेवलपमेंट ये भी है कि अब तक पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत 8 अफराद को जो है वो से जो है वो तहकीकात की जा रही है। 8 अफराद ऐसे हैं कि जिनकी निशानदेही किए ज़राए के मुताबिक, जिनके अंदर असिस्टेंट कंट्रोलर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कासिद और नायब कासिद, ये 8 अफराद ऐसे हैं कि जिनके ऊपर इब्तदाई तौर पर ये जिम्मेदारियाँ आयद की जा रही हैं कि मुबीना तौर पर ये अफराद मुलव्विस हो सकते हैं। अच्छा, अगर इसकी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा, पर्चा लीक हुआ या नहीं हुआ, अभी इसकी तहकीकात जारी है। पब्लिक सर्विस कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक हतमी तौर पर अभी इस बात का तयन किया जा रहा है कि पर्चा किस तरह आउट हुआ था, कौन कौन जिम्मेदार थे, आउट हुआ था या नहीं हुआ था, या जानबूझकर ऐसा माहौल पैदा किया गया कि इस सूरत हाल के तनाजुर के अंदर इस तमाम पर्चे को मनसूख कर दिया जाए। खासी बड़ी तादाद के अंदर वो अफराद भी होते हैं जो इन इम्तहानात में शरीक होने के लिए इंतहाई मेहनत करते हैं। अब जाहिर बात है इनको दोबारा इम्तहान में अपेयर होना पड़ेगा। इसकी शर्त यह है कि हतमी कमेटी की रिपोर्ट क्या आती है। ज़ाहिर में ये भी बताते हैं कि जाहिर बात है अब चंद दिनों बाद कमोबेश
तकरीबन 2-3 हफ्ते बाद सुबह सिंध के अंदर रूलिंग पार्टी दोबारा आ जाएगी कि जिसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से यकीनी तौर पर, और जो अमूमी तौर पर ये नजर आता है कि एक सियासी तासुब नजर आता है। एक अच्छा अनवर ये बात अपनी जगह, लेकिन एक चीज ये बताइए कि ये पर्चा जो आउट हुआ ये था कौन सा, और ये एक पर्चा आउट हुआ था ना, तो इसके चलते बाकी सारे एग्जाम्स भी मअतल कर दिए गए। इसका मतलब इस बार तो कब एग्जाम होंगे वो भी डिले हो गया। ये एग्जाम सिर्फ एग्जाम नहीं होते, इसके बाद इंटरव्यूज का सिलसिला होता है, दीगर चीजें होती हैं, तो इस बार तो तमाम तर चीजें डिले होंगी। जी देखें, बिल्कुल ये जो पेपर डिले हुआ ये हुआ था सीनियर टीचर के लिए, सीनियर टीचर स्कूल के लिए था। ये ग्रेड 16 की असामी थी। ग्रेड 16 की असामी जो है वो सर्विस पब्लिक कमीशन के तहत ही ली जाती है। तो ये पर्चा मंसूख हो गया। इसके साथ साथ उम्मीदवार ये कहते हैं कि वो उम्मीदवार जो कि आइंदा आने वाले इम्तहानात के अंदर शरीक होते हैं, उनका कहना यह था कि अगले पर्चे बिला जवाब जो है वो मंसूख किए गए हैं। तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन ये कहता है कि क्योंकि अब एक पेपर आउट हो चुका है, लिहाजा ये तहकीकात कर रहे हैं। शेड्यूल के मुताबिक जो 26 फरवरी तक जितने ही पर्चे आ रहे थे वो तमाम के तमाम मंसूख कर दिए गए हैं। और जाहिर बात है इंटरव्यू का मरहला होता है, दीगर मरहले होते हैं कमोबेश। अब ये महीना अप्रैल के अंदर इम्तहानात होंगे, दोबारा अप्रैल में इम्तहानात के बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद वो असामियाँ सूबे सिंध के अंदर की जो कि खाली पड़ी हुई हैं, जाहिर बात है वहाँ पे खासी मुश्किलात का सामना बरकरार रहेगा। जी ठीक है, थैंक यू सो मच अनवर, हमें अपडेट्स दे रहे थे। और ये अलमिया है जी, और इससे पहले हम इंटर के, मैट्रिक के, इनके पर्चे भी आउट हुए, और अगर इसी तरीके से सिलसिला जारी रहा तो फिर तो हर इम्तिहान को फिर आप शेड्यूल उसका आगे बढ़ा देंगे, एहतजाज होगा, और फिर नताइज भी जो आएंगे उन नताइज को मानने में भी लोग, सिंध में बच्चों का मुस्तकबिल जो बहुत रोशन है, क्या ये बड़ा अलमिया है। खैर अब लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ इन तालिबात को या तलबा को मौका मिल रहा है वहाँ वहाँ ये अपनी सलाहियतों के जौहर भी दिखाते हैं और भरपूर तरीके से दिखाते हैं। कराची में टेक्सटाइल एंड कम्युनिकेशन डिज़ाइनिंग की नुमाइश का इनेकाद हुआ, और वहाँ पर जो खुसूसी तलबा हैं उन्होंने अपने जज्बात और एहसासात को रंगों की मदद से उजागर किया। तो हम इस बारे में कौन बता रहे हैं? इशरत खान बताएंगे। कुदरत के रंगों, इंसानी जज्बात और एहसासात को बयान करना भी किसी आर्ट से कम नहीं। कराची आर्ट्स काउंसिल में सजी 3rd ईयर मिनी थीसिस नुमाइश फन पारों में खुसूसी तलबा समेत तलबा व तालिबात ने अपनी तख्लीकात खूबसूरत अंदाज से पेश की। एक्सीडेंट में बजाते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो जब एक्सीडेंट होता है तो वो होल बना देते और वो जो पर्सन होता है उनको बचा लेते थे। किसी ने समंदरी हयात को रंगीन धागों से बयान किया तो किसी ने कुदरत की हैरत अंगेज तख्लीकात रंगों की मदद से कैनवस पर उतार डाली। मैंने पर्सन यूज किया है, जो कि आप नॉर्मली किसी से भी सुनेंगे तो वो उनको पता ही नहीं होगा कि पर्सन चीज होती क्या है, जो कि जमीन की गहराई में पाई जाती है। मेरी ऐप शादी ब्याह नाम है इसका। ये मकसद रखा है कि लाइक शादी में जितने भी मसले पैदा होते हैं और जितने भी इश्यूज आते हैं उसको हल करते हुए हमने इसमें वेंडर्स इन करे हैं। तालिब इल्मों की जानिब से आर्ट्स काउंसिल के इस इक़दाम को खूब सराहा गया। तलबा और तलबात का कहना है आर्ट्स काउंसिल में लगने वाली ये नुमाइश नए आने वालों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। कैमरामैन ज़ीशान मऊद के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची। जैसे कि हमने आपको बताया था शो के शुरू में कि जो सियासी गैर यकीनी के बादल छटे, उसके बाद हम मईशत पे नज़र रखी भी हमने और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी नज़र रखी हुई है। और इसी हवाले से जो मस्बत खबर है वो ये है कि मस्बत रुझान देखा जा रहा है। इंडेक्स में 1057 पॉइंट्स का इजाफा हो गया है, तो 100 इंडेक्स जो है वो अब 61,528 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। तो ये अच्छी और मज़बूत खबर आई है और ज़ाहिर है इसको रिलेट किया जा सकता है डायरेक्टली। कल जो पॉलिटिकली हमने डेवलपमेंट होती देखी है उसके बाद अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मज़बूत रुझान देखने में आ रहा है। इंडेक्स में 1057 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और 100 इंडेक्स 61,528 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। तो जब तक हुकूमत की फॉर्मेशन की खबरें नहीं आ रही थी तब तक हम देख रहे थे उतार चढ़ाव की सूरत हाल थी, लेकिन आज पॉजिटिव आगाज हुआ है। तो नजर हमने मईशत पे रखी हुई है, नजर हमने दीगर मौजूद पे भी रखी हुई है, आप पे भी ब्रेक रखी हुई है और आप पे भी रखी हुई है, कहीं नहीं जाना आपने। खबर सवेरा में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। और हम जैसे कि बात करते हैं पाकिस्तान में जो यंग टैलेंट है वो कितना पाकिस्तान का नाम ऊंचा कर रहा है, इसकी मिसाल हमारे सामने है। और इस वक्त हम जिक्र करने जा रहे हैं एक ऐसे नौजवान का
جنہوں نے تعلیم کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے. اور قابل فخر نوجوان محمد ریان آج ہمارے شو کے مہمان بھی ہیں, اور ان کی ذہانت کے بارے میں کیا کہیں, دنیا کو انہوں نے حیران کر دیا ہے. انہیں دنیا کے کم عمر ترین سافٹ ویئر انجینئر ہونے اور یونیورسٹی آف کولمبیا کے کم عمر ترین گریجویٹ بننے کا اعزاز حاصل ہے. اور یہیں پر بس نہیں کیا ریان نے, بلکہ موبائل ایپ ڈیولپر بھی ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ویب ڈیزائننگ ڈپلوما حاصل کرنے والے بھی کم عمر ترین نوجوان ہیں. تو مزید بھی انہوں نے بہت کچھ کیا ہوگا, لیکن کم عمر ترین ہی ہوں گے. اب انہی سے بات کر لیتے ہیں. ریان ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ریان, گڈ مارننگ اور ویلکم ٹو باخبر سویرا. تو اتنی ساری چیزیں آپ نے اتنی کم عمر میں کر لی ہیں, مجھے بتائیے آپ کے سفر کا کیسے آغاز ہوا اینڈ وٹ لیڈ یو ٹو دس پاتھ. وعلیکم السلام, تھینک یو گائز فار ہیونگ می آن دی شو. یہ جرنی اسٹارٹ ہوئی تھی تقریباً 13-14 سال پہلے, جب میں 7 سال کا تھا. اس وقت آن لائن ہماری فیملی موو ہوئی تھی پاکستان سے سعودی عربیہ. تو میرے پاس ایک دم جو میں ٹائم گزارتا تھا دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں, کزنس کے ساتھ, تو وہ سب فری ٹائم آ گیا گھر میں. تو پیرنٹل پریشر obviously سب دیسی پیرنٹس کا ہوتا ہے, کچھ کر لو, آن لائن دیکھ لو کیا کیا کر رہے ہیں, وہ پلس فری ٹائم پلس میری فیملی نے مجھے آن لائن بتایا کہ تم کچھ آن لائن سیکھو, کوئی اسکلز وغیرہ. تو یہ ساری جرنی شروع ہوئی تھی فوٹو شاپ سے. سو آئی فرسٹ اسٹارٹ وتھ فوٹو شاپ. میں ہماری فیملی کی کسی کی پکچرز وغیرہ ایڈٹ کر رہا ہوں, کسی کا آنکھوں کا رنگ بدل رہا ہوں. پھر وہاں سے میرا انٹرسٹ کیا اس میں ویب ڈیزائننگ وغیرہ میں, بیسک ویب سائٹس بنانا, بینرز وغیرہ بنانا. پھر وہاں سے ایپ ڈیولپمنٹ اینڈ سو آن. تو یہ انیشلی اسٹارٹ ہوا تھا جب میں 7 ایئرس کا تھا. تو بس جسٹ ان سرچ آف کہ آن لائن اسکل سیکھی جائیں, کوئی ارننگ کے طریقے ملے جائیں آن لائن. تو ریکارڈ بننا کب سے شروع کیا, کس ایج سے آپ نے ریکارڈ بنانے شروع کیے؟ جو میجر تھا وہ تھا جب میں 12 سال کا تھا, جب ایک آن لائن انسٹیٹیوٹ ہے شاہ اکیڈمی کے نام سے. تو ان کے میں سب سے ینگسٹ تھا, سب سے ینگسٹ گریجویٹ جس نے ان کے ایڈوانس ایپ ڈیولپمنٹ, سوشل میڈیا مارکیٹنگ, ویب ڈیزائننگ ڈیولپمنٹ کے سرٹیفکیٹس کے. پھر ایک اور جو اس سے بڑی میجر ہوئی تھی جب میں 13 سال کا تھا, جب میں سب سے ینگسٹ گوگل کی طرف سے سرٹیفائی ہوا تھا, سب سے ینگسٹ اینڈرائڈ ڈیولپر پوری دنیا میں. تو وہاں سے شروع ہوئے تھے. پھر ینگسٹ ہائی اسکول گریجویٹ, یونیورسٹی, مائکروسافٹ اینڈ آن اینڈ آن. ریان, واٹس نیکسٹ ناؤ, کیونکہ یہ جو سافٹ ویئر کی دنیا ہے, یہ جو آئی ٹی کی دنیا ہے, یہ رکتی نہیں ہے ایک جگہ. ہر 6 مہینے سال بعد کوئی نئی چیز آ رہی ہوتی ہے. ابھی اے آئی آیا تھا, چیٹ جی پی ٹی آیا تھا, اور اس کے بعد کلاؤڈ بھی آ گیا, اور پتہ نہیں کیا کیا مختلف چیزیں آ گئی. سو آپ مزید کیا ارادے رکھتے ہیں, مزید کون کون سی اسکلز آپ نے ڈیولپ کرنی ہیں؟ ابھی ان دنوں تو 2 میرے مین فوکسز ہیں, 2 گولز جس کی طرف میں کام کر رہا ہوں. ایک ہے کہ میں نمبر 1 انٹرنیشنل ٹیک برانڈ بننے کی کوشش کر رہا ہوں پوری دنیا میں. مطلب ابھی میرا یوٹیوب چینل ہے ریان صدیقی کے نام سے, آپ لوگ آن لائن دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں میں فری انفارمیشن وغیرہ مطلب دیتا ہوں سب کو, ٹیکنالوجی کے بارے میں پڑھا رہا ہوں. تو میں پوری دنیا کی سب سے بڑی ایک آن لائن اکیڈمی اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں. میری ایک ہے ٹیک ماسٹرز انسٹیٹیوٹ کے نام سے. تو ابھی ایک میرا وہ گول ہے, اور دوسرا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر فوکس, کیونکہ یہ ایک ایسا ایریا ہے اس کے اندر اتنی زیادہ پوٹینشیل ہے. اتنے ایریاز میں مطلب آن لائن کانٹینٹ کریشن ہو گئی, آٹومیشن وغیرہ, تو اس کے بارے میں لوگوں کو سکھانا, ٹرین کرنا, اور پھر اس میں آن لائن ارننگ کے سسٹم نکال کے دینا لوگوں کو. تو ابھی میرا یہ گول ہے کہ مطلب سب سے لیڈنگ اتھارٹی بنوں میں اس میں سکھانے میں لوگوں کو آن لائن. اچھا ریان, پاکستان میں ہم اگر یہاں پر اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جنہیں نہیں معلوم کہ فیوچر میں کس فیلڈ میں انہوں نے قدم رکھنا ہے. ابھی بھی بہت ساری ایسی انفارمیشن ہے جس تک انہیں ایکسیس نہیں ہے. ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ آنے والے 5 سال, آنے والے 10 سال کیا فیوچر ہے, کون سی جابز ہیں جو زیادہ ڈیمانڈ میں ہوں گی, اور کس طرف جانا چاہیے نوجوانوں کو؟ جو نمبر 1 جس چیز کا اسکوپ ہوگا وہ ہے ڈیجیٹل. ہر چیز اب آن لائن ہوگی. تو جتنے بھی ینگ لوگ سن رہے ہیں, اسٹوڈنٹس میرے جتنے بھی سب سن رہے ہیں, آپ کو سب کو بیسکس آنے چاہیے سارے ڈیجیٹل ٹولس کے. آپ کو ای میلیں لکھنا آنی چاہیے, چیٹ جی پی ٹی یوز کرنا آنا چاہیے, آپ کو کینوا کی طرح ڈیزائن ٹولز استعمال کرنے چاہیے. اگر کوئی سوشل میڈیا کا ڈیزائن بنانا ہے کچھ, آپ کو سارے سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ کریشن آنی چاہیے. تو یہ نمبر 1 بیسکس ہیں جو سب کو آنا چاہیے. اور کہاں پہ ٹرینڈ جا رہا ہے, اب اے آئی وغیرہ آپ لوگ سنتے ہوں گے ہر وہ خبروں میں, جی پی ٹی آیا تو جیمن آئی گوگل نے لایا, اس طرح. تو ان چیزوں کے بارے میں سیکھنا, اپنے آپ کو بس آن لائن لینڈسکیپ پہ رہنا, آن لائن اسکل سیکھنا, مطلب زیادہ ہارڈ لیبر اسکل سے اپنا فوکس رکھنا ہے آن لائن اسکلس پہ. اور پھر اس میں اپرچونیٹیز آتی رہیں گی. آن لائن اپنے اسٹارٹ اپس بنا لیے, کوئی بہت بڑا یوٹیوبر بن گیا ایکسیٹرا. تو نمبر 1 ایڈوائس میری یہی ہوگی جو سن رہے ہیں سب, کہ اگلے 5-10 سال کے لیے اس کے لیے آپ کس طرح پریپیئر کر سکتے ہیں.
اپنے آپ سے بیسک سیکھیں, سارے بیسک ٹولس کے, ای میلیں لکھنا, جی پی ٹی استعمال کرنا ایکسیٹرا. ریان, کیونکہ آپ کا پاکستان کا پھر خلیجی ملک کا اینڈ دین ناؤ ویسٹرن ورلڈ کا بھی ایکسپیرینس ہے, پلیز گائیڈ می تھرو دس. ہمارے یہاں جیسے آپ کی مثال ہے کہ آپ نے خود سے ہی یہ چیز سٹارٹ کر لی, بچے ہمارے یہاں بھی کچھ ہیں تو جو خود سے ہی یہ سیلف لرننگ سٹارٹ کر لیتے ہیں, بٹ ویسٹرن ورلڈ میں بھی کیا ایسا ہی ہے؟ وہاں بھی کیا صرف سیلف لرننگ ہے یا پھر وہاں کا کریکولم ڈیجیٹلائز ہونا شروع ہو گیا ہے اور ہمارے یہاں ہم ابھی بھی وہی ٹیکسٹ بک بورڈ پہ لگے ہوئے ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ ہمارے یہاں بھی اب کریکولم کو آفیشیلی اس طرف آنا چاہیے؟ یس, آنا تو چاہیے, لیکن یہاں پہ بھی آبویسلی ٹیکسٹ بک کلچر ہے, ڈیجیٹل تھوڑا سا فوکس آتا ہے. لیکن ایک جو چیز جو یہاں پہ ہے جو ہم لوگ تھوڑا سا اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان میں, کہ یہاں پہ نا بچوں کو ٹائم دیا جاتا ہے اپنی چیزیں ایکسپلور کرنے کا. اب جیسے جس اسکول سے میں گیا تو اس میں ایک پروگرام ہوتا تھا IDS کے نام سے, انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹڈ اسٹڈی. اب جب میں نے ہائی اسکول اسٹارٹ کیا تو جتنے بھی ہمارے کمپیوٹر کورسز تھے اس سے مجھے اتنی خاص ویلیو نہیں ملتی تھی کیونکہ وہ چیزیں میں نے پڑھی ہوئی تھیں. تو ہمارے یونیورسٹی کے پرنسپل, ڈسٹرکٹ CEO, انہوں نے مجھے نکال کے خود ایک ٹائم دیا کہ بھئی یہ اسکول ٹائم ہے, تمہیں 1 گھنٹہ ملا کرے گا ہر ہفتے, اپنی مرضی سے پڑھو اور ہمیں رپورٹ دے دیا کرو. تو اس ٹائپ کی چیزیں مطلب اسکولس میں کی جا سکتی ہیں. اگر کوئی ٹیچر وغیرہ سن رہے ہیں, آپ اپنے کلاس روم میں ٹرائی کر سکتے ہیں کہ ہفتے میں 1 دفعہ 1 گھنٹہ دے دیا کسی کو, جو مرضی آپ کا انٹرسٹ ہے, آپ کو پینٹنگ پہ کرنا ہے, آن لائن کچھ بنانا ہے ایکسیٹرا. تو اس طریقے کی چیزیں آئی تھنک پاکستان اسکول سسٹم میں لیک کرتی ہیں کہ مطلب بچوں کو تھوڑا سا ٹائم دیا جائے اپنے خود انٹرسٹ ایکسپلور کرنے کا اسکول سیٹنگ کے اندر. اور ایک چیز سوال اور میں پوچھنا چاہوں گی, ہم بات کرتے ہیں پڑوسی ملک انڈیا کی, IT کا ہب وہ بن چکا ہے. آپ بڑی بڑی جائنٹ کمپنیز اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پہ ان کے لوگ بڑی اچھی پوزیشن پہ بیٹھے. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے IT میں, اور ہمیں کتنا اور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ انٹرنیشنلی کوئی اپنا نام بنا سکیں اس فیلڈ میں؟ پاکستان میں مجھے جو نظر آتا ہے اس میں جو مین چیز ہے کہ ہمارا ابھی بھی جو مائنڈ سیٹ رہتا ہے وہ یہی رہتا ہے کہ مطلب بندہ اپنا اسکول وغیرہ ختم کرے, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کالج یونیورسٹی جائے, 4 سال جو بھی پڑھے, پھر اس کے بعد بندہ سوچتا ہے کہ اب میں لائف میں کیا کروں. بٹ اب آپ کے پاس یونیورسٹیز وغیرہ جائیں, میں منع نہیں کر رہا, جو ماں باپ سن رہے ہیں غصہ مت ہوئیں, یونیورسٹیز جائیں, لیکن اب آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, آپ کے پاس ایسی اپرچونیٹیز ہیں, آپ گھر بیٹھے چیزیں سیکھ سکتے ہیں. میرا یوٹیوب چینل ہے فار ایگزامپل, یا اور بھی اتنے لوگ ہیں. تو آپ لوگ یہ جو ٹائم لوگ اسکولز میں گزارتے ہیں کہ اسکول ختم کریں گے اب اسٹارٹ کریں گے, آپ لوگ ہیڈ اسٹارٹ لیں, پہلے سے چیزیں کریں. یہ چھوٹی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مطلب انڈیا اور یہ ایسے نیبرہڈز وغیرہ نیبرنگ کنٹریز. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ریان, اور وش یو بیسٹ آف لک تاکہ آپ فیوچر میں اور نام کریں پاکستان کا. یہاں پر ہم نے بریک لینی ہے, لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا, ہم واپس آئیں گے. پلیز اسٹے ود اس. ایک بار پھر آپ کو کہیں گے باخبر سویرا میں خوش آمدید, اور امید کرتے ہیں کہ جس طرح آپ کا اور ہمارا ساتھ بنا رہا تھا 9 سے 10 تک, تو آپ کا اور ہمارا ساتھ بنا رہے گا 10 سے 11 تک. کیونکہ اگر آپ کو سیاست سے لے کر کھیل تک, کھیل سے لے کے صحت تک, اور صحت سے لے کے انفوٹینمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کی چٹ پٹی باتوں کو سننا ہے تو آپ نے کہاں رہنا ہے, یہی رہنا ہے. بالکل. اور 2 گھنٹے ہمارا جو شو ہوتا ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر طرح کا فلیور ہمارے شو میں آپ کے لیے ہو. اور اگر آپ نے کوئی چیز مس کر دی ہے تو آپ یوٹیوب پر جا کر ہمارا شو دیکھ سکتے ہیں. شام 4 بجے شو ریپیٹ ہوتا ہے ہمارا, آپ ادھر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں RY پر ہی. اور ساتھ ہی آپ کا فیڈ بیک بہت ویلیوبل ہے. تو باخبر سویرا فیس بک اور ایکس پر جی ہم موجود ہیں باخبر سویرا کے نام سے, تو آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں, اور آپ کا فیڈ بیک ہمیں ملتا بھی ہے جسے ہم بہت اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اب آغاز کر لیتے ہیں جس کی اس وقت دھوم ہے, ہر جگہ سب اسی کا ذکر کر رہے ہیں. ٹی وی لگائیں تو جی سب سے زیادہ کیا چیز دیکھی جا رہی ہوتی ہے, وہ ہے پاکستان میں کرکٹ کا جنون ہے. PSL میچز ہیں جن کا آغاز ہو گیا ہے, دھواں دھار میچز ہو رہے ہیں. کل بھی بڑے زبردست ہم نے مقابلہ دیکھا, اور آج بھی بڑے زبردست مقابلے ہونے جا رہے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ آج کراچی کنگز کا میچ ہے. جی ہاں جناب, آج کراچی کنگز کا میچ ہے. کراچی کھیلے گا آج, اور کھیلے گا لاہور میں پشاور زلمی کے اگینسٹ, جو کہ بڑی فارمیڈیبل سائڈ ہے, لیکن کراچی کے شیئر کچھ کم ہے کیا. لیکن اس سے پہلے صدف آپ کل کے میچ کی بات کر رہی تھی. کل ٹورنامنٹ کا اب تک کا سب سے تگڑا نیل بائٹنگ میچ ہوا, اور آخری اوور میں جا کے وہ میچ فنش ہوا. اسلام آباد یونائٹڈ
کا میچ اور سلطان جی اور ویسے یونائٹڈ نے جیتنے کی جتنی کوشش کی اس سے زیادہ ملتان سلطان نے ہارنے کی کوشش کی, بالکل آخر میں چلے گئے. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ فائنلی ملتان سلطان نے کل جب بولنگ کا آغاز کیا تو ان کے دونوں بولرز بڑے زبردست اور بڑے تگڑے رہے. یہ وہ فنیشنگ مومنٹ ہے کہ جہاں پہ اسلام آباد یونائٹڈ ہار گیا اور ملتان سلطان جو ہے وہ وکٹری ہوئی. تو اب اگر پہلی اننگ سے شروع کریں تو غالباً دوسری فتح ہے جنہوں نے سمیٹی. ایگزیکٹلی, اور بڑا زبردست جا رہے ہیں. کل جب میچ کا آغاز ہوا تو ایلیکس ہیلز بھی پہلے آؤٹ ہو گئے, اس کے بعد ان کے دوسرے اوپنر جو ہے وہ بھی چیپلی ڈسمس ہو گئے تھے, اور اس کے بعد پھر تھوڑی سی کنسالیڈیشن ہم نے دیکھی اور ایک اچھی اننگز تھی. لیکن اس کے بعد اسامہ میر کیم اور انہوں نے ایک اچھی پارٹنرشپ کا وہاں پہ بریک لگایا. اس کے بعد اگین اعظم خان, آج ان کے حوالے سے تو میں ضرور بات کروں گا کہ اعظم خان آخر کب چلیں گے پاکستانی کلرز میں. ویسے وہ کریبین پریمیئر لیگ جاتے ہیں, وہاں پہ بڑا زبردست کھیلتے ہیں, لیکن پاکستان میں کیا ہو جاتا ہے اعظم خان کو, اعظم خان اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں. تو اسلام آباد یونائٹڈ کی گاڑی جو ہے وہ اسی طرح رک کے اور ٹھک کے چلتی رہی. چلتے چلتے یہ گاڑی جو ہے وہ 144 تک پہنچی, اور اس کے بعد پھر جب ملتان سلطان جو ہے وہ بیٹنگ کرنے پھر آئے, ان کی باری آئی تو بھائی جو رضوان 11 ہے انہوں نے 145 رنز کا جو ہدف ہے وہ 5 وکٹوں کے نقصان کو پورا کر لیا. اور ہینڈرکس کی بات کریں تو انہوں نے 58 اور رضوان نے 43 رنز جوڑے. ساتھ ہی تباہ کن بولنگ کی گئی محمد علی کی جانب سے, اور انہیں کل پلیئر آف دا میچ کا ایوارڈ بھی دیا گیا. 3 وکٹیں لے گئے تھے. جی ہاں بالکل. لیکن اب اس میں ہم ایک چیز اور ڈسکس کریں. ہم بیٹنگ اور بولنگ کو ہم نے بہت ڈسکس کیا, لیکن اگر کل اسلام آباد یونائٹڈ والے کیچ پکڑ لیتے تو میچ کا نتیجہ مختلف ہو سکتا تھا. لیکن پتہ نہیں کیوں, مطلب کہ نسیم, سب سے ایک اچھی حوصلہ افزا بات یہ تھی کیا کہ نسیم شاہ واپس آئے, اور نسیم شاہ نے بہت اچھی بولنگ کی, بڑی زبردست بولنگ کی. ان سے پکڑ میں نہیں آ رہے تھے وہ بیٹسمینوں کے, لیکن انہوں نے رضوان کا کیچ بھی نکلوایا, اور رضوان کا کیچ اگر وہ ہو جاتا ابتدا میں ہی تو پھر صورتحال آپ کے سامنے تھی نا. پھر تو معاملات بالکل ہی, یہ دیکھ کیا بال دی, واو واو واو, دا اولڈ نسیم شاہ از بیک اینڈ آئی ایم ویری ہیپی فار دیٹ. لیکن اب آج بھی اچھا میچ ہے, اور آج ہے جناب علی کراچی کنگز ورسز پشاور زلمی, اور 2 بجے یہ میچ ہے. اور اس کے بعد ملتان سلطان اور لاہور قلندرز کا بھی شام 7 بجے میچ ہوگا. لیکن تمام تر نظریں کراچی کنگز پہ. پہلے میچ میں جو ہے وہ وکٹری نہیں مل پائی تھی, لیکن اس بار آج جو ہے دیکھنا کیا, میں بتا رہا ہوں جیتیں گے. 2 میچ ہو رہے ہیں, اب آپ پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ کراچی آج جیت رہا ہے. اب بھائی دل میں اگر ایسا نہ ہوا فیصل, جو کہ ٹریک ریکارڈ ہے, تو پھر میں لا تعلقی کا اعلان کر دوں گا. یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں بالکل کراچی کنگز جیتے. ہم دیکھتے ہیں جی آج کیا پرفارمنس ہوتی ہے, کیونکہ اب شروع میں تو سب کہہ رہے تھے وارم اپ ہو رہے ہیں جی, ابھی تو میچز کا آغاز ہوا ہے. لیکن اگر آپ کوئٹہ کی بات کر لیں, اگر آپ ملتان سلطان کی بات کر لیں, تو بھائی یہ تو مسلسل 2 انہوں نے فتح سمیٹ لی ہیں. تو اب وننگ آغاز جو ہے اب ہو جانا چاہیے, کراچی کنگز کا کھاتا بھی کھل جانا چاہیے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. 2 میچز ہیں اور دونوں ٹیمیں, دونوں جانب جو مقابلے ہیں بڑے زبردست قسم کے مقابلے ہونے چاہیے. ایبسلیوٹلی. چلیں اب ذرا ہم کرکٹ کے ارینا سے آپ کو سنیما لے کے چلتے ہیں. پاکستان میں جو شارٹ فلمز ہیں ان میں آج کل بہت اچھا کام ہو رہا ہے, اور یہ فلمز جو ہے وہ بے پناہ مقبولیت حاصل کر رہی ہیں. ایسی ہی ایک فلم ہے جامن کا درخت, اور یہ جو فلم ہے صرف پاکستان کی حد تک نہیں بلکہ ورلڈ وائڈ جو ہے ان کی پذیرائی ہو رہی ہے. کان فلم فیسٹیول اس کی فائنلسٹ میں اس کی سلیکشن ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ وینکوور انٹرنیشنل مووی ایوارڈ, لاس اینجلس انٹرنیشنل شارٹ فلم فیسٹیول, انڈی فیسٹ میں بھی اس کی سلیکشن ہو گئی ہے. تو جو شارٹ فلم ہے جامن کا درخت, اس کا موضوع فیشن انڈسٹری کے گرد گھومتا ہے, اور اس کی سٹوری جو لکھی گئی ہے, خاص طور پہ جو ہدایت کاری کے بھی فرائض جو انجام دیے گئے ہیں, بڑے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اور جامن کا درخت میں عدنان صدیقی, ماہا طاہرانی اور فوزی امان نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں. اچھا, آپ نے یہ آن اسکرین سارے نام لے لیا, میں آف اسکرین بھی نام لوں گا کیونکہ آف اسکرین بہت ضروری ہوتا ہے. تو جو اسٹوری رائٹر ہیں, ون آف مائی فیوریٹس پاکستان کی بی گل, اور ان کے ساتھ رافع راشدی جو ہیں, انہوں نے ہدایت کاری کے فرائض انجام دیے ہیں. اور رافع از اے ویری ینگ اپ کمنگ زبردست ٹیلنٹ ہے, اور اس سے پہلے بھی وہ بہت زبردست کام کرتے رہے ہیں. تو ڈائریکٹر رافع راشدی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. رافع السلام علیکم, گڈ مارننگ. آپ کو باخبر سویرا میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے.
تو یقیناً آپ کے لیے بڑا خوشی کا یہ ماحول بھی ہے, خوشی کا موقع بھی ہے کہ جب آپ کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ شارٹ فلم دنیا بھر میں پذیرائی حاصل کر رہی ہے, اس پہ آپ کی فیلنگ کیسی ہے, پہلے تو یہ بتائیے. السلام علیکم فیصل, السلام صدف, تھینک یو آپ نے اپنی شو پہ مجھے دعوت دی. بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے جو انٹرنیشنلی اپریشیٹ کی جا رہی ہے, اور اس کو لکھا بیگل نے ہے اور ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر بھی ہیں سید مراد علی. ٹیم کو پورا کریڈٹ جاتا ہے, چھوٹی سی محنت تھی. اب دیکھیں ہم اس کو کتنا آگے لے کے جا سکتے ہیں, لیکن پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو فیسٹیول رن میں کہیں نہ کہیں ایوارڈ ضرور دلوائیں. اچھا, تو ہمیں ذرا سا اس فلم کے بارے میں بتائیے گا, کیونکہ اس کا موضوع بڑا انٹرسٹنگ ہے, وہ فیشن انڈسٹری کے گرد گھومتا ہے, پھر پلس نام جامن کا درخت. تو ذرا سا کیا اس کا کانٹیکسٹ ہے, تھوڑا ناظرین کو بتائیے گا سسپینس برقرار رکھتے ہوئے. اچھا, یہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا تھا جو سوچا تھا میں نے جب بیگل کے ساتھ کام کر رہے تھے. اصل میں یہ مرد اور عورت کے بیچ میں پاپولر کلچر کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس کا کوئی سولوشن نہیں نکلتا ہے, تو ہم نے سوچا تھا کہ اس پہ کچھ کام کریں. اور بیگل جیسی بہترین رائٹر, ان کا ایکسٹینسو ریسرچ, تو فیشن انڈسٹری پہ ہم نے ایک موضوع اٹھایا جہاں پہ ہم نے یہ بس کوشش کی کہ ہم بتائیں کہ وہاں پہ جو ایشوز ہائی لائٹ ہوتے ہیں اس کو کس طرح فکشنلی ہم پورٹرے کریں. تو زیادہ تر سیکشل ہراسمنٹ, رانگ فل ایکوزیشنز اور اس طرح کا موضوع ہے جو ہماری فیشن انڈسٹری پہ ہم نے اس کو بنایا تھا. اور باقی جو جامن کا درخت ٹائٹل ہے وہ بھی بیگل نے کنسیو کیا تھا. اب جو پھل ہے جامن, اگر آپ نے کھایا ہے تو اس کا جو نشان یا داغ ہے وہ اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو کبھی اترتا نہیں ہے. وہ بہت ریفلیکٹ کرتا ہے پرسنل چوائسیز پہ, تو اسی لیے اس شارٹ فلم کا نام جامن کا درخت رکھا گیا ہے. اور رافع, کچھ ذرا ایکٹرز کے بارے میں بتائیے, بڑے زبردست نام ہیں اس میں, خاص طور پہ عدنان صدیقی, کیسا رہا ان کے ساتھ ایکسپیرینس؟ جی, بہت خوشی ہوئی کہ عدنان صدیقی جیسے سینئر ایکٹر اس پروجیکٹ کا حصہ ہیں, اور اس کے اندر مہا طاہرانی بھی ہیں, سمن انصاری ہیں, زارا عثمان ہیں, یوگیشور کریرا ہیں, احد توقیر, نوشین شیخ اور رمیشہ نول بھی ہیں, عرفان موتی والا ہیں. باقاعدہ سب کا بہت ہی اچھا ایک پروسیجر تھا. ہم نے ایک میرٹ پہ آڈیشن پروسیس کیا تھا, ہماری ریڈنگز ہوتی تھی, ہماری ریہرسلز ہوتی تھیں, اور سب کو اسکرپٹ بہت اچھی لگی. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اصل میں ہم نے اس فلم کے اندر کوئی فیصلہ کیا نہیں ہے, اور ایک ڈسکورس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ آڈینس فیصلہ کرے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ایکسپیرینس بہترین تھا. شارٹ فلمز کا جو پروسیجر ہوتا ہے پروڈکشن کا, وہ بہت چھوٹے اسکیڈول پہ ہوتا ہے. 7 دن کی ہماری شوٹ تھی, لیکن پھر بھی رادر دین دیٹ ایکسپیرینس جو تھا وہ ہمیشہ یاد رہے گا. اچھا, جب یہ شارٹ فلم ہمارے یہاں بن رہی ہیں اور بہت اچھا پرفارم بھی کر رہی ہیں, ہم مختلف ٹائم میں دیکھتے رہے ہیں پچھلے 2-3 سالوں سے, بلکہ اس سے پہلے بھی بات کریں تو انٹرنیشنلی بھی بہت اچھا رسپانس ملتا ہے, تو اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں کمرشل جو فلمز ہیں ان کی جو سکسیس ہے وہاں پہ ابھی بھی بہت کچھ ہونا باقی ہے, لیکن انٹرنیشنلی شارٹ فلمز بہت زبردست پرفارم کر رہی ہیں. اس کے پیچھے آپ وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, شارٹ فلمز کے موضوع ہوتے ہیں وہ تھوڑے نیش آڈینسز کے لیے ہوتے ہیں. وہ ہماری سوسائٹی کی کہانیاں ہوتی ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی, زیادہ تر سینسرشپ کے ایشوز نہیں ہوتے ہیں, اس کو ہم فلی ایکسپریس کر سکتے ہیں. ایز اے فلم میکر ہمارے پاس کریٹو کنٹرول ہوتا ہے. کمرشل ایسپیکٹ بہت کم ہوتا ہے, لیکن کیونکہ یہ ایک ذریعہ ہے انٹرنیشنل آڈینسز تک اور انٹرنیشنل ڈسٹریبیوٹرز اور ایگزیبیٹرز تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے, تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ٹیلنٹ کو اور اپنے جو سوسائٹل سٹوریز ہیں ان کو باہر لے جائیں. اور خوشی ہوتی ہے جب اس کو کسی پلیٹ فارم پہ ایگزیبٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستانی کہانیاں بھی ہیں وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے پہنچ سکتی ہے. باقی جہاں تک کمرشل سنیما کی بات ہے, کمرشل سنیما بھی بالکل بہترین ہے پاکستان کے اندر, اس کی ایک اپنی الگ آڈینس ہے. اور صرف اگر سنیماز اور ان کا سپورٹ میکینزم اسٹرانگ ہو جائے تو اس طرح کے موضوع جو ہیں وہ ہماری سنیما اسکرینز پہ پاکستان میں بھی چل سکتے ہیں. رافع, جو آپ نے بات کی کہ کمرشل سنیما اور یہ جو انکنونشنل جو ہماری اسکرین ہے, بٹ ود دا ایڈوینٹ آف دی او ٹی ٹی پلیٹ فارمز جتنے آ گئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ جو کمرشل سنیما کا بھی ویور تھا وہ اس کا دیکھنے کا زاویہ, اس کانسیپٹ کو سمجھنے کا زاویہ ان او ٹی ٹی پلیٹ فارمز نے بہت زیادہ چینج کر دی ہے؟ اب لوگ وہ مار دھار اور ڈشن نہیں, بلکہ جو نیٹ فلکس ہو گیا یا دیگر ڈیوریشن بھی بہت میٹر کرتی ہے. یس. تو ڈو یو تھنک کہ آنے والے دنوں میں کمرشل سنیما پہ زیادہ ڈینٹ پڑے گا, اور جس طرح آپ کا کنٹینٹ ہے, جس طرح دیگر کنٹینٹ ہوتا ہے, دے ول رول دا انڈسٹری؟
دیکھیں OTT پلیٹ فارمز ایک اسٹریمنگ جو ہے وہ ٹیک اوور کر رہی ہے دنیا میں، اور ہر کسی کے گھر میں ہے، آپ کے سیل فون پہ ہے، لوگ کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں. جب کووڈ آیا تھا تو اس ٹائم پہ یہ کافی چیز پاپولر ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہم ویب سیریز پہ ہم سمجھے کہ اب سب جو ہے ہک ہو گئے ہیں، اور اس پہ اس طرح کے موضوعات جو ہیں وہ کافی دکھائے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی سنیما کا اپنا ایک چارم ہے، سنیما کا اپنا ایک فریم ہے، ایک بڑا کھلا فریم ہے، تو اس کے لیے ایک الگ ایک ایونیو چاہیے. لیکن اب ہمارے پاس وہ ایونیوز بھی ہیں کہ OTT پلیٹ فارمز جو ہیں وہ بھی سنیماز پہ بھی فلمز چلاتی ہیں اور پھر اس کو OTT پہ بھی چلاتی ہیں. میں یہ کہوں گا کہ پاکستانی سنیما جو ہمارا پاکستانی سنیما ہے اس کے لیے، کیونکہ ہمارا ایک ورک ان پروگریس ہے، بہت ریسنٹلی ریوائیو ہوئی تھی، تھوڑا سا رکاو آ گیا ہے، تو کمرشل ایسپیکٹ بہت ضروری ہے. اور جو ہے نا یہ کوشش ہوگی ایز فلم میکرز کہ ہم ان موضوعات کو بھی یہاں پہ لے کے آئیں، اور اس طرح سے OTT جو پلیٹ فارمز ہیں شاید دیکھیں ہمیں وہ اٹینشن بھی دے کہ اس طرح کے سبجیکٹس بن رہے ہیں، اور شاید ہمارے پاس بھی یہ OTT پروڈکشنز ہونا شروع ہو جائیں. تو اب اتنے بڑے بڑے فورم پہ باقاعدہ طور پہ انٹری ہو گئی ہے، تو کیا آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے؟ بس دعا کریں کہ ایوارڈ جیتیں، آفیشیل سلیکشنز ہیں بہت ساری، اور پاکستان کا نام روشن کریں. اور سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ ہم اپنے آرٹسٹوں کو، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی انڈسٹری کو جو ہے انٹرنیشنل ایونیوز پہ ایگزیبٹ کریں، یہی نیت ہے. اصل میں بہت دفعہ کہا جاتا ہے کہ جب فیسٹیول فلمز آتی ہیں تو اس کے پیچھے کوئی پروپیگنڈا ہوتا ہے، کوئی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، لیکن ہماری فلم جو ہے وہ بالکل میرٹ پہ سلیکٹ کی گئی ہے، نہ اس کے اندر کوئی پروپیگنڈا ہے، باقاعدہ سوسائڈل ایشوز پہ بات چیت ہو رہی ہے، ڈسکورس ہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ایگزامپل لے کے فلم میکرز اور بھی آگے بڑھیں، اور بس یہی ہے کہ آپ سب بھی دعا کریں کہ ہم انشاءاللہ کوئی ایوارڈ جیتیں. چلیں انشاءاللہ، لیٹس ہوپ. اور زبردست کام ہمیں دکھ بھی رہا ہے، ہو رہا ہے شارٹ فلمز کو لے کے، اور آپ نے جس طریقے سے پورا بتایا ہے اس کا کانٹیکس کیا ہے اور اس کے اندر جو ڈسکورس ڈسکس ہو رہا ہے آج کل یہ بڑا ریلیٹ کرتا ہے، آج کل کے ایشوز کو لے کے بڑا ریلیٹ کرتا ہے، اور جو کانسیپٹ بنے ہوئے، جو مسکنسیپشن ان چیزوں کو لے کے، کسی بھی انڈسٹری کو لے کے، اس حوالے سے جی پرسیپشن بھی کلیئر ہونا ضروری. تھینک یو سو مچ رافع فار بینگ ود اس. اور زبردست آپ سے گفتگو رہی. لیٹس سی، ہم اکثر و بیشتر آپ کے سامنے اس طرح کی شارٹ فلمز کے حوالے سے ٹاپک لے کر آتے ہیں، اور ہم نے بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ بھی ایز اے فائنلسٹ بھی پہنچے ہیں. یہ بڑی ریمارکیبل چیز ہے. نہیں، اس بار ایوارڈ سے کم پہ بات نہیں ہوگی، تو بیسٹ آف لک. انشاءاللہ تعالی ایوارڈ پاکستان کے نام آئے گا. باخبر سویرا میں کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ نہ صرف آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کی جائے، بلکہ دنیا بھر میں کچھ خاص دن منائے جاتے ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں، اور یہ دن کیوں منائے جاتے ہیں، ان کی کیا امپورٹنس ہے. آج ہے جناب علی مادری زبان کا عالمی دن، اور یہ مادری زبان، مدر ٹنگ، یہ بالکل ماں جیسا احساس رکھتی ہے. دنیا میں تقریباً 7,000 زبانیں بولی جاتی ہیں، اور سب سے زیادہ بولی جانے والی ان زبانوں میں چائنیز ہے، اسپینش ہے، عربک ہے، انگلش تو اوبویسلی لنگوا فرینکا ہے، اور پھر اردو ہے. اردو بھی ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ مدر ٹنگ یعنی ماں جیسا احساس ہوتا ہے، اور اتنی زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں. اور انسانوں کا جب ارتقاء شروع ہوا تو یہ لینگویج، پہلے تو سائنس اور اس اشاروں میں چیزیں ڈسکس ہوتی نہیں، باقاعدہ جس طریقے سے زبان کا ارتقاء ہوا ہے اس کی ہسٹری بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. اور جن زبانوں کا ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، لیکن مقامی طور پہ بھی بہت ساری بولیاں بولی جاتی ہیں. ہم اپنے ملک کی بات کر لیں تو ہمارے ملک میں بھی بہت ساری زبانیں ہیں جو بولی جاتی ہیں. اس میں پنجابی ہے، ٹوٹل سندھی 74 زبانیں، ہر 3-4 کلومیٹر ہر زبان کا بھی اپنا ایک الگ لٹریچر ہوتا ہے. تو لٹریچر کتنا واسٹ ہوتا ہے. پر سرائکی ہے، پشتو ہے، بلوچی کی بات کر لیں، اسی طریقے سے کشمیری، ہند کو، اور بہت ساری زبانیں جن کے شاید میں اس وقت پورے نام بھی نہیں لے پا رہی ہوں. تو آپ نے کتنی 74 زبانیں بتائیں. 74 زبانیں، مطلب کہ یہ مین لینگویجز، پھر ان کے ڈائلیکٹس الگ الگ، کیونکہ اگر سندھی ہے وہ جو شہری سندھ ہے اس میں وہ سندھی تھوڑی مختلف ہے، اس کے بعد جو سینٹرل سندھ ہے اس میں وہ سندھی مختلف ہے. آپ کراچی کی اور بات اگر آپ تھر چلے جائیں تو وہاں بالکل ڈفرینٹ فلیور ہے. ایک ملک جتنے سائز کا ایک شہر ہے، اور کراچی میں یوں تو اردو بولی جاتی ہے لیکن یہاں کے ڈائلیکٹ بڑے مختلف ہیں. تو عموماً کراچی کو لے کے بڑا ہم دیکھتے ہیں جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ بڑا اس کے مذاق بھی اڑاتے ہیں، جی آپ لوگ تو ایسے بولتے ہیں. یہ ہر علاقے کا ایک مختلف ڈائلیکٹ ہوتا ہے.
جو آپ کو تھوڑا ڈفرینٹ لگ رہا ہوتا ہے. لیکن اردو زبان کی شائستگی تو بڑی خوبصورت ہے. زبان تو ایک گلدستہ ہے نا, گلدستے میں مختلف پھول ہیں, ہر پھول کی خوشبو, ہر پھول کا رنگ جو ہے وہ جدا جدا ہی اچھا لگتا ہے. تو اس سب پہ ہم بات کریں گے. گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر لسانیات عبدالخالق تاج صاحب. السلام علیکم تاج صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ خیر خیریت سے ہوں گے. مادری زبانیں ثقافت تاریخ کی آئینہ دار ہوتی ہیں, ان کی اہمیت پہ تھوڑی روشنی ڈالیے پلیز. سب سے پہلے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے مجھ سے پوچھا ہے اس بارے میں. تو زبان تو آپ کو پتہ ہے یہاں پاکستان میں کم سے کم آپ نے بتایا 74 زبانیں ہیں, 74 سے 80 تک یہاں زبانیں بولی جاتی ہیں. تو میں گلگتی آدمی ہوں, ہمارے ادھر شنا زبان ہے اور شنا میں بھی بہت سارے اس میں وہ بولیاں ہیں. اور مادری زبان کی آپ بات کریں گے تو جیسے ایک دم سے ماں یاد آ جائے گی, اس کا جو ہے آپ کا اپنا بچپنا یاد آ جائے گا, آپ کا لڑکپن یاد آ جائے گا, ماں سے وابستہ یادیں آپ کو آ جائیں گی. کسی کی ماں زندہ ہے تو جا کر اس کے گلے ملے گا, نہیں تو اس کے لیے دعائیں مانگے گا. ماں بولی ایسی ہے. چند دن پہلے 2-3 دفعہ ہم نے مادری لینگویجز کے اس میں سیمینارز میں ہم پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں. تو یہ زبانیں ایسی ہیں, بعض زبانیں لکھی جا رہی ہیں پاکستان میں. جو لکھی جانے والی معتبر زبانیں ہیں ان میں اردو ہے, انگلش ہے, اچھا سندھی اردو سے بھی بہت پرانی لکھی جا رہی ہے. باقی زبانیں لکھی نہیں جا رہی ہیں, نصاب میں شامل نہیں ہیں. کسی زبان کو اگرچہ پرائیویٹلی اپنے انفرادی طور پر لوگ کام کرتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے سرکاری سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے یہ زبانیں جو ہیں لکھی نہیں جا رہی ہیں. ذاتی طور پر کوئی گرامر میں کام کر رہا ہے, کوئی کسی میں کام کر رہا ہے, کوئی پرانے الفاظ جمع کر رہا ہے, کوئی ڈکشنری لکھ رہا ہے, تو وہ اپنا انفرادی کام ہے. سرکاری سرپرستی جب تک ان کو حاصل نہیں ہوگی ان زبانوں کا بہت زیادہ دیر تک خالص رہنا ممکن نہیں ہے. البتہ خالص رہنے میں زور بھی اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ جدید زمانے میں جدید جو ایجادات ہو رہی ہیں ان کے نام تو ہمارے ان زبانوں میں تو نہیں ہیں. یہی آپ سے میرا سوال ہے خالق صاحب, یہ جو آپ نے جدید جو ایجادات ہو رہی ہیں, ریسرچ ہوتی ہے, فلسفی کی بات کر لیں, لٹریچر جو لکھا جاتا ہے, زبان کو میں کہوں گی یہ بھی ایک لیونگ بینگ ہے. اگر اس میں کام نہیں کیا جائے گا, آپ اپنی زبان میں ریسرچ نہیں کریں گے, کوئی فلسفہ سامنے نہیں آئے گا, کچھ لکھا نہیں جائے گا, تو یہ زبانیں بھی معدومیت کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے یہاں یہ جو فکری سوچ ہے یہ کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر میڈیم اس کا انگریزی ہے یا اردو ہے, دیگر زبانوں میں اتنی پاپولیرٹی کیوں نہیں ہے, یا واسٹ اسکیل پہ ہم کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ یہ اس طرح ہے کہ ہمارے جس طرح میں نے جدیدیت کی بات کی, اب جو ہماری زبانوں میں جو ایجادات ہم خود کرتے تو ان کا نام رکھتے, کیونکہ ایجادات ہماری نہیں ہیں, دوسروں کے ایجادات سے ہم مستفید ہو رہے ہیں تو نام بھی وہی استعمال کریں گے. اب موبائل کے لیے اردو میں کوئی نیا نام تو نہیں آئے گا, میری گلگتی زبان شنا زبان میں کوئی نام تو نہیں آئے گا. اس طریقے سے اردو کو انگلش جو ہے ڈومینیٹ کر رہی ہے, پھر اردو جو ہے ہمارے علاقائی زبانوں پر چھا جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ بہت پرانے زمانے سے ہمارے ان زبانوں میں کام نہیں کیا جا رہا ہے. اس میں جو ہے فارنرز نے آ کر ان زبانوں پر جیسے گریڈسن ہے یا براؤن ہے یا لٹنر ہے یا ان لوگوں نے جو آ کر یہاں کام کیا ہے, ان لوگوں نے اپنے حد تک ایک کام کیا, لیکن انہوں نے جو کام کیا وہ جو ہے ہر آدمی تو نہیں سمجھ سکتا, ہر آدمی ان کی کتابیں تو نہیں پڑھ سکتا ہے. تو جو ہے اس طریقے سے انہوں نے جو ریسرچ کیا اردو پر کیا یا شنا پر کیا یا پشتو پر کیا, وہ ان کے اپنی حد تک, ہر آدمی انگلش کتابیں تو پڑھتا نہیں ہے. لیکن ابھی جو سرکار کو, پاکستان سرکار کو, کوئی بھی سرکار ہو, اس کو ان علاقائی زبانوں کو نصاب میں شامل کیا جائے تو یہ زبانیں بچ جائیں گی. ہو سکتا ہے ان کی معدومیت ایسے ختم ہو سکے. لیکن خالق صاحب, ایک تو آپ نے گلگت کا ذکر کیا, وہ گلگت ویسے ہی اتنا خوبصورت ہے, پھر آپ نے زبان کی ذکر کیا, اس کے گانے جو ہے وہ میرے ذہنوں میں گونجتے رہتے ہیں. اب یہ بتائیے پاکستان میں ایسی کون سی زبانیں ہیں, جیسے کہ چترال کی سائڈ پہ کھوار ہو گئی, اور آپ نے شنا کا ذکر کیا, بروشسکی ہو گئی, کون سی ایسی زبانیں ہیں کہ جن کو فوراً سے جو ہے نا پروٹیکشن کی ضرورت ہے, اور کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے؟
ان تمام جو نہیں لکھی جا رہی ہیں ہمارے جو 70-80 زبانیں جو ہیں ان سب کو پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. خالی شناخت پر گلگت میں تو 5 زبانیں، گلگت کی 5 زبانیں ہیں، گلگت بلتستان کی 5 زبانیں ہیں باشندہ زبانیں، ان کے علاوہ بھی زبانیں بولی جاتی ہیں لیکن بڑی زبانیں 5 زبانیں باشندہ زبانیں ہیں. اس میں شنا ہے، چترالی ہے، اس میں جو ہے وہ بروچسکی ہے، اس میں وخی ہے، اس طرح اس میں بلتی ہے. یہ 5 زبانیں ہیں. ان 5 زبانوں کو اگر میں اپنے علاقے کی بات کروں ان کو نصاب میں شامل کیا جائے تو ان کے تحفظ کا بندوبست ہو سکتا ہے. اگر ان کو نصاب میں شامل نہیں کر کے انفرادی طور پر ہر آدمی کام کرتا جائے گا تو اس میں اتنی اہمیت نہیں ہوگی. انفرادی طور پر ابھی میں نے بہت ساری اپنی شنا کی کتابیں لکھی ہیں اور بہت سارے آتھرز ہیں، امین ضیاء صاحب ہیں یا وغیرہ جتنے بھی ہیں، ان لوگوں نے انفرادی کام کیا ہے. تو وہ انفرادی کام جو ہے سرکاری نہیں ہوتا ہے. سرکاری کام ہوتا تو وہ پھیل بھی جاتا ہے اور وہ دوسروں کو ڈومینیٹ بھی کر. ابھی دیکھو اردو کو انگلش ڈومینیٹ کر رہی ہے، پھر اردو جو ہے شنا وغیرہ ان زبانوں کو ڈومینیٹ کر رہی ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو باہر سے جو الفاظ آتے ہیں وہ ہماری مجبوری ہے، ہم نے لینا ہے، مستعار الفاظ کو لینا ہے کیونکہ جدید ایسے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا ٹیلی ویژن کے لیے آپ کہیں کیا کہیں گے، موبائل کے لیے بہت ساری چیزیں ہو گئی جن کے ہم نے کوئی متبادل ورڈز ایجاد نہیں کیے کیونکہ باہر کی انوینشن تھی. تھینک یو سو مچ. عبدالخالق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ظاہر ہے زمانہ ٹک ٹاک کا ہے، زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، تو وہاں پر جو یونیورسلی لینگویج یوز ہو رہی ہے جو سب سمجھ لیتے ہیں وہ انگریزی ہے. چائنا میں ہم لیکن ایک ڈفرینٹ سینیریو دیکھتے ہیں. چائنیز جو ہیں وہ اپنی لینگویج میں تمام چیزیں پروموٹ کرتے ہیں. ٹک ٹاک ورژن ان کا چائنیز میں ہے، ان کا فیس بک ورژن چائنیز میں ہے. ہمارے یہاں جب تک ہم ان ایجادات کی طرف یا ان ایپس کی طرف خود سے نہیں بڑھیں گے اور اپنی کوئی پروڈکٹ سامنے نہیں لے کر آئیں گے تب تک ہم دوسروں کے ہی ادھار کے ہی ناموں پر چلتے رہیں گے. اپنی لینگویج کو ہم آگے نہیں بڑھا سکیں گے. بالکل. اچھا اب آگے بڑھ لیتے ہیں اور جی خبر ہے جناب وہ یہ ہے کہ مخصوص نشستوں پر امیدواروں کے جو انتخابی اخراجات ہیں اس کے گوشوارے جمع کرانے کا آج آخری دن ہے. اور ترجمان الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ مقررہ تاریخ تک گوشوارے جمع نہ کرانے والے امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوگا. یہ مخصوص نشستوں پر امیدواروں کے انتخابی اخراجات گوشوارے جمع کروانے کے آج آخری دن ہے. اور اگر نہیں کرائے آج جنہوں نے آخری دن گوشوارے تو پھر اس حوالے سے فیصلہ بھی کر لیا جائے گا جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن پھر جاری نہیں ہوگا. اور ملکی سیاست کے حوالے سے ایک اور ڈیولپمنٹ، نون لیگ پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا پہلا اجلاس آج ہوگا 2 بجے. یہ اجلاس ہوگا رائے ونڈ میں اور نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب کریں گی. مریم نواز بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی ترجیحات کے ایجنڈے پر بھی بات کریں گی. پنجاب اسمبلی کے لیے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب پر حکمت عملی بھی طے کی جائے گی. تو نون لیگ پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا پہلا اجلاس آج 2 بجے رائے ونڈ میں ہوگا. چلیں جی یہاں پر ہم لے رہے ہیں وقفہ، اردو زبان میں وقفہ لے رہے ہیں، اس کے بعد واپس انگلش میں بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا اور اس سے پہلے کہ ہم دیگر موضوعات کی جانب رخ کریں ایک اہم ڈیولپمنٹ آئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. سپریم کورٹ نے انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست خارج کر دی ہے اور نہ صرف خارج کی ہے بلکہ درخواست گزار علی خان پر 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا ہے. بات کریں گے اپنے نمائندے راجہ محسن اعجاز سے. جی راجہ محسن بتائیے. دیکھیے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ جو درخواست تھی جس میں انتخابات کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی تھی ایک پرائیویٹ شہری علی خان کی طرف سے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اس درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا ہے. آج جب اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو ایک دفعہ پھر چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے یہ استفسار کیا گیا کہ علی خان کے حوالے سے جب پوچھا گیا تو یہ بتایا گیا، ایک ای میل پڑھ کر سنائی گئی چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے جو سکسیشن برانچ کو موصول ہوئی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ جو درخواست گزار علی خان ہیں وہ ملک سے باہر جا چکے ہیں. پہلے وہ پاکستان سے دوحہ گئے اور دوحہ سے کنیکٹنگ فلائٹ لے کر بحرین چلے گئے ہیں. یہ ای میل جو ہے وہ درخواست گزار نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کی. آج دوران سماعت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت بسرا بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے. ایک موقع پر وہ روسٹرم پر آئے اور قرآن پاک پر وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے برہمی کا اظہار کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ اس کیس میں فریق ہیں.
کیا آپ کا اس کیس سے کوئی تعلق بنتا ہے, ہاں یا نہ میں جواب دیں. تو شوکت بسرا نے کہا کہ نہیں, تو چیف جسٹس نے انہیں ہدایت کی کہ آپ جا کر اپنی نشست پر بیٹھ جائیں. اس کے بعد درخواست گزار جو اس کیس میں تھے علی خان, ان سے متعلق یہ کہا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہ یہ درخواست دائر کی گئی, میڈیا پر خبریں آ گئی اور اس طرح کی چیزوں کی لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ صرف پبلسٹی کے لیے, اور درخواست گزار کی ای میل کے مطابق وہ یک طرفہ ٹکٹ لے کر جو ہے وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں. اور اب انہوں نے ای میل بھی کی ہے کہ وہ جو اپنا آلریڈی درخواست فائل کر چکے ہیں درخواست واپس لینے کی. چیف جسٹس آف پاکستان نے میڈیا کے حوالے سے بھی اہم ریمارکس دیے اور کہا کہ ہفتے کے روز یہ خبریں چلائی گئیں کہ میں نے کوئی ججز کا اجلاس بلایا ہے, کوئی میری ججز سے ہفتے کے روز ملاقات نہیں ہوئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اس درخواست کو 5 لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ خارج کر دیا گیا. ٹھیک ہے راجہ محسن اجاز, تھینک یو سو مچ ہمیں آگاہ کرنے کے لیے. اور ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو بیرون ملک جانے سے روک دیا ہے. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے عمرے کی ادائیگی کے لیے جانا تھا اور اسی حوالے سے جسٹس بابر ستار کے ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں. بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے حسین احمد چودھری سے. بتائیے گا. جی دیکھیں, عدالتی حکم کی عدولی پر جو ہے وہ ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشن سمیت دیگر کے خلاف توہین عدالت کیس میں عام پیش رفت ہوئی ہے. ڈپٹی کمشنر نے عمرہ ادائیگی کے لیے جانا تھا لیکن گزشتہ روز پیش نہ ہونے پر ان کے وارنٹ جاری کیے گئے تھے. آج وہ خود پیش ہو گئے. تاہم آئندہ بھی انہیں ڈی سی اسلام آباد کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیرون ملک جانے سے روک دیا ہے. ڈی سی نے عمرے کے لیے جانا تھا. ڈپٹی کمشنر خود روستم پر آئے. انہوں نے کہا کہ میں عدالت سے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں. جسٹس بابر ستار نے کہا کہ آئندہ ہفتے کیس کا فیصلہ سناؤں گا. گزشتہ سماعت پر عدالت پیش نہ ہونے پر ڈی سی اسلام آباد کی غیر مشروط معافی کی استدعا جو ہے وہ قبول نہیں کی گئی. عدالت نے انہیں دوسرا شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری کرتے ہوئے 30 تک جواب جمع کرانے کی ہدایت کی ہے. دوسرے شو کاز نوٹس میں ڈی سی اسلام آباد کی غیر مشروط معافی کی استدعا مسترد کر دی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی سی اسلام آباد کو بیرون ملک جانے سے روک دیا ہے اور ایک ساتھ کہا ہے کہ آئندہ اس کیس کا فیصلہ سنائیں گے. اس کیس کے جو پروسیکیوٹر ہیں وہ ابھی دلائل دیں گے. تاہم ڈی سی اسلام آباد کو جانے کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ عدالت سے جا سکتے ہیں. تاہم بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. چلیں جی, اب بات کر لیتے ہیں کچھ آرٹ کے حوالے سے. اور آرٹ کا بھی ہماری زندگی میں بڑا دخل ہے اور اس سینس میں کہ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ چیزیں ہیں, لٹریچر کی بات کر لیں, آرٹ کی بات کر لیں, یہ آپ کے معاشرے کی عکاسی بھی کرتے ہیں, آپ کی تہذیب کی عکاسی بھی کرتے ہیں. تو ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی آرٹسٹ سے کروانے جا رہے ہیں جو گھریلو برتنوں کو کیلیگرافی خوبصورت بنا دیتی ہیں, فن پاروں میں تبدیل کر دیتی ہیں. انہوں نے عربی لفظ لکھنے سے اپنے فن کا آغاز کیا تھا اور اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سمارا شاہد سلور اور تانبے کے برتنوں کو کیلیگرافی کی مدد سے 4 چاند لگا دیتی ہے. اور وہ عربی حروف اتنی خوبصورتی سے لکھتی ہیں کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے. اب سمارا نے خطاطی اور کیلیگرافی باقاعدہ سیکھی, اس فن میں انہوں نے ڈگریز بھی حاصل کر رکھی ہیں. تو اب ہم بات ہی کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کیلیگرافی آرٹسٹ سمارا شاہد. سمارا السلام علیکم. سب سے پہلے تو گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. تو زبردست آپ کا یہ آرٹ ہے, تو یہ بتائیے کہ کیا یہ ایکسیڈنٹل سٹارٹ ہوا یا پھر آپ نے پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ آپ نے یہی کام کرنا ہے؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اچھا نہیں, یہ ایکسیڈنٹل سٹارٹ بالکل بھی نہیں تھا باقاعدہ, بلکہ میں نے پہلے میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ میں فائن آرٹس پرسو کیا. اس کے بعد پھر میں نے بی ایف اے جسے کہتے ہیں اس میں ویژول آرٹس آپٹ کیا اور اس میں نے کیلیگرافی کو ایز اے میجر سبجیکٹ رکھا. اچھا, اکثر لوگ پینٹنگ رکھتے ہیں, اسکلپچر رکھتے ہیں, تو میرا جو میجر تھا دیٹ واز کیلیگرافی. اور اس میں تھیسس میں پھر میں نے اس طرح سے کام پروڈیوس کیا اور اس کے بعد پھر میں نے ایم فل آرٹ اینڈ ڈیزائن اگین ود میجر کیلیگرافی کی ڈگری لی. اٹ واز ناٹ ایکسیڈنٹل ایٹ آل. ہاں, ایکسیڈنٹل نہیں تھا, آپ کی یہ چوائس تھی. لیکن سمارا ایک چیز میں جاننا چاہوں گی, بیکاز ہم نے کیلیگرافی جو ہے وہ زیادہ تر کینویس پہ دیکھی ہے, ہم نے اس کو کسی پینٹنگ کی صورت میں دیکھا ہے, لیکن گھر کے برتن, چادریں, ان چیزوں کا انتخاب, سو یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا اور کیوں آیا؟ اچھا, یہ آئیڈیا جو تھا یہ میرے تھیسس سے ہی, میں نے پہلے اس پہ ریسرچ کی. ایکچولی جب میں کیلیگرافی کرتی تھی بیسیکلی اسی طرح میں نے بھی کینوس سے ہی اسٹارٹ کیا, ٹریڈیشنل وے میں اسٹارٹ کیا, پینٹنگز ہی بناتی جس طرح سب کرتے ہیں. تو اس کے بعد کافی زیادہ مجھے ایک دن خیال آیا اس طرح کہ خطاطی جو ہے وہ صرف کینوس تک ہی کیوں لمیٹیڈ ہے. تو پھر میں نے کچھ سرویز لیے, کچھ انٹرویوز لیے لوگوں کی, اور میں نے کوشچن پوچھا سب سے
کہ کیلیگرافی کا جب آپ نام سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے امیج کیا آتی ہے؟ تو پھر 80-85% لوگوں نے یہی کہا کہ بھائی ٹریڈیشنل پینٹنگز آتی ہیں، اسلامک پینٹنگز آتی ہیں. تو وہاں سے پھر میں نے اپنا تھیسس کا جو ایک ہائپوتھیسس مجھے ملا اور وہاں سے میں نے یہ کام سٹارٹ کیا کہ خطاطی کا بیسیکلی مطلب ہے بیوٹیفل ہینڈ رائٹنگ، خوبصورت لکھائی. تو وہ بیوٹیفل ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ کسی 3D چیز میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی برتن میں ہو سکتی ہے، کسی درخت میں نظر آ سکتی ہے، کسی میز کرسی میں نظر آ سکتی ہے. تو یہاں سے جو ہے وہ میرا جو بیسک آئیڈیا تھا وہ یہاں سے سٹارٹ ہوا. وہ پھر وہ آہستہ آہستہ ایوالو ہوتا ہوا جو ہے وہ پھر میٹل میں، ووڈ میں، الومینیم میں، فوائل میں اور مرر میں اور ڈفرینٹ میڈیمز میں جو ہے وہ پھر میں نے کام کرنا سٹارٹ کر دیا. اور سمارا آج کل جو آپ نے ووڈ کا یا ایکریلک پہ بھی بڑا کام ہوتا ہے اس کا، تو آن لائن ہمیں بہت سارے ایسے فن پارے خاص طور پہ اسلامی خطاطی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. تو کیا آپ نے بھی کوئی نمائش کی ہے یا پھر آپ بھی اس کو کمرشل پرپس کے لیے بھی کر رہی ہیں؟ جی کمرشل پرپس کے لیے اس طرح سے کر رہی ہوں کہ میں ایز این آرٹسٹ اپنا کام پروڈیوس کر رہی ہوں، ایز این آرٹسٹ اپنی ایگزیبیشنز کرتی ہوں. ابھی تک فی الحال میں نے اس آرٹ ورک کو ابھی پروڈکٹس میں نہیں لے کر رہی. جیسے اگر ٹیبل ہے تو جو میرا وہ ٹیبل ٹاپ ہے وہ ایز اے ٹیبل اسکلپچر ہوگا، وی کین ناٹ یوز اٹ ایز اے پروڈکٹ. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو ہم پروڈکٹ کی طرف بھی لے کر جائیں گے تاکہ وہ انٹیریئرز میں اور وہ گھر میں آپ روٹین کی چیزوں میں بھی اسے یوٹیلائز کر سکیں. فی الحال تک کے لیے میرا جو آرٹ ورک ہے وہ سوللی جو ہے وہ آرٹ پیسیز ہیں، انہیں ہم اسکلپچرز کہہ سکتے ہیں، کیلیگرافی اسکلپچرز. اچھا تو اس میں آپ کیا لائک آپ نے کہا کہ ظاہر ہے اس طرح کی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ڈیمانڈ بھی بہت ہے. ایون کہ اگر ہم کاسٹیوم کی بھی بات کر لیں، شالز کی بات کر لیں، وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں خوبصورت شاعری، اردو زبان میں جو شاعری ہوئی ہے اس کی بھی پرنٹنگ ہوتی ہے. سو کیا یہ بڑا ان ڈیمانڈ ہے؟ یہ بھی ریزن ہے کہ آپ نے اس طرف آنے کا سوچا کہ میں ان کو برتنوں پہ، گھریلو اشیاء پہ یا کسی کپڑے پہ اس فن کو اتاروں؟ اچھا اگین یہ کام میں نے 2015-16 سے سٹارٹ کیا تھا. اس کو اس طرح سے ہائپ یا اس طرح سے جو کہہ لیں کہ ایک سب جاننا شروع ہو گئے ہیں اس کام کو، یہ اب ریسنٹلی پچھلے 2-3 سال میں ہوا. اچھا ابھی جو کام ہو رہا ہے شالز پہ، جیسے آپ نے کہا پرنٹس ہو رہے ہیں اور ہمیں بڑے بڑے پینلز نظر آتے ہیں، یہ تو وہی اگین ٹریڈیشنل خطاطی آ گئی نا. جو میرا میسج تھا، جو میرا کانسیپٹ تھا خطاطی کو لے کے، وہ یہی تھا کہ خطاطی کپڑے، کینوس اور کاغذ سے ہٹ کے بھی کی جا سکتی ہے، ہٹ کے بھی ہوتی ہے. آپ اس کو 3D میں، آپ اس کو ڈیلی لائف روٹین کے ایک چیزوں کے ساتھ میں نے اسے اسی لیے ریلیٹ کیا تاکہ وہ جو ایک خطاطی کا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ وہ بہت ہی ایک ریلیجیس چیز ہے، صرف ریلیجیس چیز ہے، صرف ایک ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے اس کو، اس ریسٹرکشن کو ختم کیا جائے اور سب کو پتہ چلے کہ خطاطی مینس بیوٹیفل ہینڈ رائٹنگ، وہ آپ کسی بھی طرح سے ڈسپلے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سمارا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور زبردست آپ کا کام ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. لیٹس سی کہ آپ اس کی مزید اس کام کو لے کے آگے کتنا جائیں. چلیں اب برتن پہ لکھائی سے لے کے اب کھانا کھلائی تک پہنچتے ہیں، کیونکہ کھانے کی بات 10 بجے کے سیگمنٹ میں نہ ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ برتن پہ ٹھیک ہے، برتن پہ لکھنا تو ایک الگ چیز ہے، لیکن برتن کا اصل کام کھانا ہے، کھانا کھلانا ہے. لیکن یہ وہ برتن نہیں ہے، یہ مٹی کے برتن ہیں اور آج کل کے زمانے میں نہیں، اس میں کھانا بڑا لذیذ بنتا ہے. جی بالکل، یہ ہم سنتے آ رہے ہیں اور ہم نے ایکسپیرینس بھی کیا ہے. جو مٹی کے برتن میں کھانا تیار کیا جاتا ہے اس میں غذائیت ہی بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو آپ ڈفرینٹ مٹیریلز میں کھانے بناتے ہیں، جس میں اسٹیل ہو گئی، تانبا ہو گئی، اس کا وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا. تو جب ہم مٹی کے برتن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ملتان یاد آتا ہے، اور ملتان سے ہی دانیہ اقبال نے ایک رپورٹ بنائی ہے. آپ کو دکھاتے ہیں کہ مٹی کے برتن میں کھانا بنتا کیسے ہے. مٹی کے برتنوں سے انسان کا رشتہ 4000 سال پرانا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بر اعظم ایشیا کے ملک ایران میں سب سے پہلے اس روایت کا آغاز ہوا. دکانداروں کا کہنا ہے کہ مٹی سے تیار کردہ برتنوں کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے، جس سے ان کا روزگار زندگی بہتر ہوا ہے. لوگوں میں مٹی کا برتنوں کا شعور آ گیا ہے تو ہم سے آ کے اب لے رہے ہیں. یہ کاروبار اچھا ہو گیا ہے. مٹی سے تیار کردہ برتنوں میں گلاس، سراہی، واٹر کولر، ہانڈی، جگ اور پراتے وغیرہ شامل ہیں. شہری کہتے ہیں کہ مٹی کے بنے ہوئے برتن صحت اور سجاوٹ کے ساتھ ساتھ کھانوں میں لذت کا باعث بھی بنتے ہیں. ہانڈی میں اس میں کھانا بناؤ گے تو دوسری ہانڈی میں جو کھانا بنتا ہے اس میں ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے، اس میں زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے. مٹی کے برتن میں پانی پینے کے لیے اچھا بھی ہوتا ہے، ٹھنڈا بھی رہتا ہے. مٹی کے برتن سبیلوں اور لنگروں نیاز میں خاص طور پر استعمال ہوتے ہیں. مٹی سے تیار ہونے والے یہ برتن انسان کی مٹی سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے. کیمرہ مین عمران اسلم کے ساتھ دانیہ اقبال، ایئر نیوز، ملتان.
अच्छा, मट्टी के जो गड्ढे होते हैं ना, उनमें जो पानी रखा जाता है वो भी ठंडा रहता है और बड़ा उसकी तासीर बड़ी जबरदस्त होती है। वो जो खासतौर पे गुलकार मौसीकार अफराद होते हैं वो ठंडा पानी फ्रिज का नहीं पीते, दे प्रेफर, खासतौर पे जो मरूम लता मंगेशकर थी, तो फिर ये भी चले हाँ ये भी एक चीज है। लेकिन अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो कुछ मजीद स्टोरीज रह गई वो आपसे शेयर करें। एक बार फिर आपको बाखबर सवेरा में खुश आमदेद कहेंगे और इससे पहले कि हम अपनी दीगर चीज़ों की जानिब जाएं, कुछ अगेन पॉलिटिकल रिलेटेड चीज़ें सामने आ रही हैं। पॉलिटिकल रिलेटेड चीज़ें सामने आ रही हैं और केसेस के हवाले से जी आपको खबर दे देते हैं कि इस वक्त क्या मामलात हैं। ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ जो इल्जामात थे, इलेक्शन कमीशन की आला सतह कमेटी ने तहकीकात शुरू कर दी हैं और इसका आखिरी इजलास आज होगा। ये तहकीकाती कमेटी जो है और फिर बाकायदा तौर पर जो उनके इल्जामात हैं उस पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उस रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी जाएगी और ये रिपोर्ट आज इलेक्शन कमीशन को फिर पेश कर दी जाएगी। सो इनके जो बयानात थे वो भी बड़े कहते हैं ना कि चश्मकुशा नौयत के थे। तो उन इल्जामात के बाद बाकायदा तौर पर हमने देखा आरओज और डीआरओज ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डिनाई किया, फिर तहकीकाती कमेटी बनी। अब ये रिपोर्ट आज पेश कर दी जाएगी। तो जाहिद मशवानी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। जाहिद बताइएगा, फाइनली आज रिपोर्ट तैयार करके इलेक्शन कमीशन के हवाले की जाएगी? जरा ने बताया कि इलेक्शन कमीशन की आला सतही इस कमेटी ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं और आज आखिरी इजलास होगा इस कमेटी का। तहकीकाती कमेटी कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर अपने रिपोर्ट को हतमी शक्ल जो है वो दे चुकी है और तहकीकाती रिपोर्ट आज इस बात का इम्कान है कि कमीशन में इसको पेश कर दिया जाए। तमाम डीआरओज और मुतल्लिका जो आरओज हैं उनके बयानात इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं और रावलपिंडी डिवीजन के तमाम डीआरओज और आरओज के साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इंतखाबात में धांधली से जो इल्जामात थे, जराये के मुताबिक उन्होंने इल्जामात मुस्तरद किए हैं इस रिपोर्ट में और तहकीकाती कमेटी रावलपिंडी डिवीजन के तमाम 6 डीआरओज और आरओज के जो तहरीरी बयानात हैं वो कलमबंद किए गए और कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 26 आरओज के बयानात इस रिपोर्ट में शामिल हैं और ट्रांसक्रिप्ट के हवाले से जो एक इल्जामात आयद किए गए थे वो रिपोर्ट का हिस्सा हैं। आज ये रिपोर्ट कमीशन में पेश कर दी जाएगी। जी, थैंक यू सो मच जाहिद। चलिए अब हमने शो से शुरू का इख्तिताम तक आ गए, हमने मौसम की बात की, ऐसे नहीं चलेगा, मौसम की बात नहीं ना हो चलेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? मौसम भी मुल्क भर में जिस तरह का मौसम जारी है, बर्फबारी हो रही है भरपूर तरीके से। फैसल, आपने वैसे मेंशन कर दिया था शुरू में ही प्रोग्राम के, कराची को छोड़ के बाकी मुल्क में सर्दी ही सर्दी है और हम मुल्क के बालाई इलाकों की बात कर लें तो वहाँ पर जम के बर्फबारी हो रही है और ख़ास तौर पे कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की बात कर लें, स्वात की बात कर लें, वहाँ पर बारिश भी हो रही है, मानसहरा, और इसी तरह से बलूचिस्तान, सिंध के बेशतर अजला में मौसम जो है, बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क है। अच्छा, अब ऐसे में जो हमारे शिमाली इलाका जाते हैं, ख़ास तौर पे जीबी, गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पे जो है इस वक्त शदीद बर्फबारी जो है वो जारी है और उससे हुआ यह है कि ना सिर्फ जो राब्ता सड़कें हैं उनमें मसाइल आ रहे हैं बल्कि मुल्क के दीगर जो मिलाने वाले हिस्से की सड़कें हैं उस पर भी मुश्किलात हैं, लोगों की आमदोरफ्त रुकी हुई है और जो टूरिस्ट जो सयाह वहाँ पे मौजूद हैं उनकी कंडीशन जो है ना वो इस वक्त ठीक नहीं है क्योंकि बहुत सारे सयाह वहाँ मौजूद थे। अब रोड क्लोजर की वजह से वो फंस गए हैं वहाँ पे। हमने गिलगित की बात की तो हमारे नुमाइंदे मसूद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मसूद से बात कर लेते हैं। मसूद, सबसे पहले तो बताएं गिलगित में क्या सिचुएशन है और यहाँ से कुछ ऐसी खबरें हैं कि टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे फंस गए तो उनकी रिलीफ के लिए क्या किया जा रहा है? जी फैसल, अच्छी खबर हमारे पास ये है कि जो है गिलगित और रावलपिंडी के दरमियान वाहिद जमीन का रास्ता जो है मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। डिप्टी PD रहमान के मुताबिक जो है उसको भी लैंड स्लाइडिंग हुई थी बादशाह के मुकाम पर, उसको भी हटा दिया गया है और अब के जो है बहाल कर दिया गया है और रावलपिंडी और जमीनी रास्ता बहाल हो चुका है। इस वक्त अगर मौसम की बात की जाए तो धूप निकली हुई है, गिलगित में मौसम बेहतर हो चुका है। बालाई इलाके अस्तूर के जो खुसूसन है वहाँ मसाइल खासे बढ़ गए हैं। अस्तूर वैली रोड हाल ट्रैफिक के लिए बंद है। ठीक है मसूद, थैंक यू सो मच। आपसे इस बारे में हमने सूरत हाल जानी। जरा चित्राल की भी बात कर लेते हैं। वहाँ चित्राल और स्कर्दू में भी बर्फ पड़ने के बाद राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। अब सूरत हाल क्या कुछ बेहतर हुई कि नहीं, इस पर बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे सादिक सिद्दीकी से। सादिक, बताइएगा
آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ اور ظاہر ہے اس سچویشن میں نہ صرف معمولات زندگی متاثر ہوتا ہے، سیاح بڑی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، تو کیا کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں خصوصاً سکردو سمیت بلتستان میں موسم سرما کی یہ شدید ترین برفباری تھی جو 2 روز مسلسل جاری رہی، جس کے بعد جو ہے سڑکیں اسپیشلی جے ایس آر گلگت سکردو روڈ جو ہے وہ پچھلے 4 دنوں سے بند ہے. جس طرح مسعود کہہ رہے تھے کہ کیش تو اب بحال ہو گئے، لیکن جے ایس آر بند ہے، جس کے باعث مختلف مقامات ہزاروں کی تعداد میں لوگ مقامی اور سیاح جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں دونوں اطراف. تو جے ایس آر تقریباً 8 مقامات سلائڈنگ کے پاس بات جو ہے تھی، وہ اس میں سے 3 کلیئر ہو گئے. باقی آج امکان یہی ہے کہ آج شام تک جو ہے کلیئر ہوں گے. باقی شہری علاقوں میں تقریباً 7 انچ تک برف پڑ چکی ہے، جبکہ بالائی علاقوں میں 1.5 فٹ تک کی اطلاعات ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے برفباری کا سلسلہ جو ہے آئندہ 24 گھنٹوں تک جاری رہے گی پہاڑی علاقوں میں. تاہم شہری علاقوں میں اس وقت برفباری رک چکی ہے اور دھوپ نکلی ہے. سردی کی شدت بڑھ گئی ہے. جو لوگ اسلام آباد اور ملک کے دیگر شہروں سے یہاں برفباری دیکھنے آنا چاہ رہے ہیں، انہیں یہ اطلاع دے دیں کہ جے ایس آر اس وقت بند ہے، تو آنے سے پہلے جو سڑکیں ان کی حالت ضرور معلوم کر کے آ جائیں. چلیں لیٹس ہوپ ایسا ہو جائے. تھینک یو سو مچ صادق ہمارے ساتھ. اور اب وہ یہ بتا رہے ہیں جی برف باری کے بعد اب سردی اصل میں پڑ رہی ہے. جی ہاں بالکل، جس وقت برف باری ہوتی ہے اس وقت اتنا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہوا کیا بول رہی ہے اور سردی کتنا جو ہے آپ لوگ ٹھنڈی ہوا انجوائے کریں. ہم یہاں پہ گرمی کا ہم نے ابھی سے کہہ دیا ہے، اعلان کر دیا ہے باقاعدہ تصدیق شدہ، کراچی میں گرمی شروع ہو گئی ہے. اور ہاں جاتے جاتے آپ سے یہ وعدہ کہ آج ہے کراچی کنگز کا میچ، تو آپ نے دیکھنا ہے، سپورٹ کرنا ہے کراچی کنگز کو. میں نے پہلے سے کہہ دیا کراچی کنگز جیتے گی. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت، اللہ حافظ.